أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ یہ سورت الانبیاء کی 3 آیات تھیں جس کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے، یعنی سورت انبیاء کی آیت نمبر 72، 73 اور 74۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے اسے اور لوط کو ایک ایسی زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے تمام جہانوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ یہاں پر اللہ فرماتا ہے اور ہم نے اسے سے مراد یہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے یہاں پر نا، یہ سورۃ انبیاء میں، لیکن میں نے صرف 3 آیات کی تلاوت کی ہے، باقی پہلی جو 71 آیت ہے یا 17 ہے وہ میں نے چھوڑ دی ہیں تاکہ
خطبہ زیادہ طویل نہ ہو. اور ہم نے اسے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو ایک ایسی زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے تمام جہانوں کے لیے برکت رکھی تھی. اور ہم نے اسحاق عطا کیا اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور پوتے کے طور پر یعقوب. اور سب کو ہم نے پاک باز بنایا تھا. 74 جو آیت ہے اس میں اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں ایسے امام بنایا جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے. یعنی یہ جہاں پر یہ ذکر ہو رہا ہے ان بزرگ ہستیوں کا، اللہ نے ان کے متعلق فرمایا اور ہم نے انہیں ایسے امام بنایا جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے، اور ہم انہیں اچھی باتیں کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کرتے تھے، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے. تو یہ جو اللہ نے ان تینوں آیات میں جن بزرگ ہستیوں کا ذکر فرمایا ہے، تو اس حوالے سے میں بتا دیتا ہوں کہ حضرت لوط علیہ السلام سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی ذکر ہو گیا. اس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا، یعنی حضرت اسماعیل السلام سے چھوٹا بیٹا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کا پوتا تھا، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کا بیٹا تھا. اور یہ سارے نبی تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے انہیں ایسے امام بنایا جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے. تو یہ بات تو پھر قطعی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرما دیا کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں، وہ تمام انبیاء اپنے اپنے زمانے کے اپنی اپنی قوموں کی طرف نبی بھی تھے اور امام بھی تھے. تو اس کے بعد سامعین کرام میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایک حدیث کا میں یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں. یہ کسوف و خسوف کے حوالہ سے یہ حدیث ہے، اور اس کا حدیقۃ الصالحین صفحہ 903 پر ذکر ملتا ہے. علاوہ اس کے اس کا حدیث کا نمبر جو ہے حدیقۃ الصالحین میں 957 ہے. سنن دار قطنی باب صفت الصلاۃ الکسوف یہ اس کا حوالہ ہے. تو اس کا میں صرف یہاں پر ترجمہ پڑھ دیتا ہوں جو جماعت احمدیہ قادیان کے علماء نے کیا ہوا ہے. اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پیش گوئی کے مطابق ہمارے مہدی کی صداقت کے 2 نشان ایسے ہیں کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے وہ کسی کی صداقت کے لیے اس طرح ظاہر نہیں ہوئے. اول یہ کہ اس کی بعثت کے وقت رمضان میں چاند گرہن کی تاریخوں میں سے پہلی تاریخ یعنی 13 رمضان کو چاند گرہن لگے گا، اور سورج گرہن کی تاریخوں میں سے درمیانی تاریخ یعنی 28 رمضان کو سورج گرہن لگے گا. اور یہ 2 نشان اس رنگ میں پہلے کبھی ظاہر نہیں ہوئے. یہ حدیث کا ترجمہ ہے جو کہ جماعت احمدیہ قادیان کے علماء نے کیا ہوا ہے. تو میں یہاں پر ضمنی طور پر بتا دیتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ حضرت مرزا غلام صاحب کے جو دعویٰ ہے اس کا آگے چل کر میں ذکر کرتا ہوں. ان کے دعویٰ کے بعد ہندوستان میں 1894 میں یہ خسوف و کسوف کا نشان ظاہر ہوا تھا آسمان پر آسم کی حدیث کے مطابق. تو خسوف یعنی چاند گرہن 13 رمضان 1311 ہجری بمطابق 21 مارچ 1894. کسوف یعنی سورج گرہن 28 رمضان 1311 ہجری بمطابق 6 اپریل 1800
94۔ اچھا، یہ تو کسوف و خسوف کی تاریخ تھی۔ حضرت مرزا غلام صاحب کے دعویٰ امام مہدی کے بعد یہ آسمان پر آسم کی حدیث کے مطابق یہ نشان ظاہر ہوا، اور جیسا کہ حدیث کا ترجمہ میں کہا گیا ہے کہ 1854 سے پہلے یہ کبھی ایسا نشان نہیں ظاہر ہوا تھا کہ یعنی ماہ رمضان میں کوئی مدعی ہو جو دعویٰ کرے اپنا موعود امام مہدی ہونے کا، اور پھر اس کے دعویٰ کے بعد پھر کسوف و خسوف کا آسم کی حدیث کے مطابق یہ نشان ظاہر ہو۔ یعنی مرزا غلام صاحب کے دعویٰ سے پہلے یہ جیسا کہ حدیث کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ میں سامعین کو ضمن بتا دیتا ہوں کہ 15ویں صدی ہجری کے سر پر اس خاکسار کے دعویٰ کے بعد، آپ جانتے ہیں میرے دعوے کو 1893 میں نے خط لکھا مرزا طاہر کے آگے، پھر دوسرا خط پہلے 1993 میں، پھر دوسرا 1997 میں، پھر آگے لاسٹ جو تھا وہ پھر 2000 غالباً 2 جون میں نے وہ خط لکھا۔ باہر یہ ڈیٹس کیا ہیں، یہ الغلام.com پر خاکسار کی جو کتاب ہے غلام مسیوزما، آپ صحیح وہ تاریخیں پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں سامعین کو ضمنی طور پر بتاتا ہوں کہ یہ حضرت مرزا غلام صاحب کے وقت جو خسوف و خسوف ہوا تھا، 1895 میں ریاستہائے متحدہ امریکہ میں بھی یہ نشان دہرایا گیا تھا، اور اس عجز کے دعوے کے بعد 2003 میں یعنی یہ خسوف و خسوف کا نشان ظاہر ہوا، یعنی 13 رمضان 1424 بمطابق بروز ہفتہ 8 نومبر 2003 ماہ رمضان میں یہ ہوا تھا، اور کسوف یعنی سورج گرہن 28 رمضان اور 1424 بمطابق یعنی بروز اتوار 23 نومبر 2003 کو یہ نشان اس عجز کی دعوے کے بعد بھی یہ آسمان پر ظاہر ہوا تھا۔ تو یہ تو ایک حدیث تھی جو آنس ہم نے اپنے امام مہدی کی صداقت کے حوالے سے ایک نشان بتایا ہے امت کے آگے، اس کے حوالے سے، اور ایک اور حدیث آنسم کی ہے جو میں چاہتا ہوں ذکر کر دوں اس کا بھی۔ یہ حدیث جو ہے یہ قذافی الاربعین اس کا ہے، جواہر الاسرار، یہ اس کا آپ دیکھ لینا، صحیح اس کا تھوڑا سا پڑھا نہیں جا رہا، یہ اس کا حوالہ دیا گیا ہے، لیکن میں حدیقت الصالحین کا حوالہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ صفحہ نمبر 904 موجودہ جو ایڈیشن ہے حدیقت الصالحین کا، اور وہاں پر اس حدیث کا نمبر 958 ہے۔ تو عربی الفاظ میں چھوڑتا ہوں وقت بچانے کے لیے، اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے قادیانی جماعت میں وہ کر دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، صاحب جواہر الاسرار لکھتے ہیں کہ 40 میں یہ روایت بیان ہوئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی ایک ایسے گاؤں سے مبعوث ہوگا جس کا نام قدا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق میں نشان دکھائے گا، اور بدری صحابہ کی طرح مختلف علاقوں کے رہنے والے 313 جلیل القدر صحابہ اسے عنایت فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ، جن کے نام اور پتے ایک مستند کتاب میں درج ہوں گے۔ آگے چل کر میں ان 313 جو صحابہ تھے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو نصیب ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آگے ان کا حوالہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو میں نام تو نہیں پڑھوں گا کیونکہ نام پڑھوں گا تو کہ بہت طویل خطبہ ہو جائے گا، تو بہرحال وہاں پر آپ وہ دیکھ لینا، اور میں جو خطبہ جمعہ ہوگا وہاں پر اس کی وہ لگا دوں گا، صفحات بھی لگا دوں گا۔ سامعین کرام، بارہا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عاصم نے ایک اپنی امت کے آگے ہر صدی ہجری کے سر پر تجدید دین یا حفاظت دین یا اشاعت دین کے لیے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر عاصم نے ایک پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے، جیسے کہ عاصم فرماتے ہیں، ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد اللہ دینہا۔ ابو داؤد کتاب الملاحم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ تو
یہ حدیث ہے، اور حضرت مرزا غلام صاحب نے بھی اپنا دعویٰ جو ہے صداقت کا اسی حدیث کی بنا پر رکھا، اپنی امت کے آگے، اپنی قوم کے آگے، مسلمانوں کے آگے، عالم اسلام کے آگے. اور حقیقت الوحی کا وہ حوالہ جو ہے بارہا میں پڑھ چکا ہوں کہ ان کی صداقت کے جو غالباً 203 نشان انہوں نے اپنی کتاب حقیقت الوحی میں بیان فرمائے ہیں. پہلا نشان جو اپنی صداقت کا اسی حدیث مجددین کو انہوں نے بیان فرمایا ہوا ہے. تو یہ تو حدیث مجددین جو عمومی عاصم کی پیشگوئی ہے. اسی عمومی حدیث مجددین میں عاصم نے اپنے بعد 2 وجودوں کا بطور خاص ذکر فرمایا ہے. یعنی ان کے جو روحانی مقام و مراتب اللہ ان کو بخشے گا، عنایت فرمائے گا، اس کے مطابق عاصم نے ان کا ذکر فرما دیا. عمومی مجددین تو ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ ان کو معمور فرمائے گا، اور جس کو چاہے گا فرما دے گا امت میں سے منتخب کر کے. تو یہ جو 2 وجود ہیں عاصم نے جن کا ذکر فرمایا ہوا ہے کہ یعنی عاصم کے بعد یہ بھی اپنی اپنی صدیوں میں ظاہر ہوں گے. تو ان میں سے ایک تو امام مہدی علیہ السلام ہیں، اور ایک مسیح بھی عاصم نے اس کا نام لیا ہے، اور عیسیٰ ابن مریم بھی اس کے متعلق فرمایا ہے. تو اس کے حوالے سے میں بتا دیتا ہوں کہ ایک حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں ان ابن عباس رضی اللہ عنہ مرفوعا قال لن تہلک امت انا فی اولها و عیسی ابن مریم فی آخرها والمہدی واسطها. کنز العمال 187/2 اور جامع الصغیر 104/2 بحوالہ حدیقۃ الصالحین صفحہ 402. یہ جو حدیقۃ الصالحین کا یہ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے حوالہ اس کا صفحے کا، یہ جو میں دکھا بھی دیتا ہوں، اکثر میں نے دکھایا ہوا ہے. یہ 1967 یعنی 1967 کا یہ ایڈیشن تھا، جس میں میں نے خود اس کو حدیث کو پڑھا. اور یہ دیکھیں میں دکھا بھی رہا ہوں، اور یہ اس کا نمبر ہے 570 حدیث وہاں پر نا، حدیقۃ الصالحین کا جو 1967 ایڈیشن ہے. تو اب موجودہ جو ان کی حدیقۃ الصالحین کتاب ہے اس میں سے ان لوگوں نے یعنی قادیانی نام نہاد جو خلیفہ بنے پھرتے ہیں، ان کے مولویوں نے سب نکال دیا ہے اس حدیث کو. پہلے تو میں اسی حدیقۃ الصالحین کی جو الفاظ ہیں جو لکھے ہوئے اس حدیث کے میں وہ پڑھ دیتا ہوں. یہ ابن عباس سے مروی ہے، یہ ترجمہ میں لکھا گیا ہے، 570 اس کا نمبر ہے، اور 402 صفحہ ہے حدیقۃ الصالحین کا 1967 کا جو ایڈیشن ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر پہ مسیح موعود. جبکہ حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ مسیح کے ابھی میں نے جو پڑھا ہے اولہا و عیسی ابن مریم فی آخرہا والمہدی واسطہا، یعنی عیسیٰ ابن مریم کے عاصم نے یہ الفاظ استعمال فرمائے، لیکن یہاں پر اور آخر پہ مسیح موعود علیہ السلام لکھا گیا ہے. جبکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں عاصم کے منہ سے نکلے وہ ہیں کہ جس کے شروع میں وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے. تو یہ ترجمہ ہے، میں نے ان کے ترجمہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سنایا ہے. تو اس کے بعد میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے ایک اور جگہ پر بھی ہے. عاصم نے اپنی روایت میں اپنی حدیث میں 2 وجودوں کا اپنے بعد ذکر فرمایا ہوا ہے. تو یہ جو دوسری جگہ ہے حدیث اس کا حوالہ میں پڑھ دیتا ہوں، اردو ترجمہ کر دیتا ہوں، عربی نہیں پڑھتا. مشکوٰۃ شریف جلد 3 صفحہ 293. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم خوش ہو اور خوش ہو وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عاصم نے لفظ مسیح اس کے متعلق فرمایا ہے،
لیکن پہلی ابن عباس کی جو حدیث تھی اس میں عیسیٰ ابن مریم کے آنس میں الفاظ استعمال فرمائے. عیسیٰ ابن مریم مینس کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ. آگے پھر آنسو فرماتے ہیں لیکن اس کے درمیان ایک قدر و جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یعنی آنسو فرماتے ہیں ولیکن بین ذالک فیجن آوج و لیسو منی ولا انا منہم رواہ رزین. تو یعنی آنسو فرماتے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بارہا میں بتا چکا ہوں کہ یہاں یہ جو موجودہ قادیانی جماعت ہے یا جماعت احمدیہ قبرستان میں اس کو کہتا ہوں، میں ٹھیک کہتا ہوں. قبرستان یہ تو مرے پڑے ہیں، لوگ مار دیے گئے ہیں، اور مارے کس طرح ہیں، مطلب کہ برین واشنگ کر کے اور ان پر سزائیں جاری کر کے ان کو بالکل معذور کا بنا دیا گیا ہے. تو یہ وہ کجرا و جماعت ہے. اور اسی کے متعلق میں بتا دیتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کو ایک الہام ہوا تھا 9 اپریل 1907 کو بلائے دمشق. تو اللہ تعالیٰ نے بلائے دمشق کا الہام نازل فرما کر مرزا غلام صاحب اپنے برگزیدہ بندوں کو اشارتاً بتا دیا تھا کہ تیرے بعد بھی یہ بلائے دمشق جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ظاہر ہوئی تھی، یعنی 30 سال کے بعد، جس کا سلسلہ حضرت امیر معاویہ علیہ السلام کے بیٹے یزید سے شروع ہوتا ہے بلاد دمشق کا. تو اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب علیہ السلام کو بھی اشارتاً بالواسطہ رنگ میں بتا دیا کہ تیرے بعد بھی یہ کام ہوگا. یعنی وہ جو ہوگا وہ بلائے دمشق اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، بلائے قادیان نہیں کہا. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ بلائے قادیان کے لفظ الہام میں استعمال فرماتا تو مرزا غلام صاحب تو فوراً سنبھل جاتے اور ہوشیار ہو جاتے اور اس کا بندوبست کر کے جاتے. لیکن بلائے دمشق کے پاس جیسے کہ الہام ہوا، انہوں نے اپنے لکھ دیا اپنے الہاموں میں. تو میں نے ڈیٹ دے دی ہے 9 اپریل 1907 کا یہ الہام ہے. تو یہی بلائے قادیان ہے اور یہی وہ کجر و جماعت ہے. اور مرزا غلام صاحب کا نام لیتے ہیں یہ لوگ سارے، محمد صاحب کا بھی نام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بھی نام لیتے ہیں، جا کے ان کا مذہب سے تعلق ہی نہیں ہے ان لوگوں کا. یہ کاروباری لوگ ہیں، ایک دکان ہے ان کی. محمد صاحب کا نام لینا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لینا پڑتا ہے، مرزا غلام صاحب کا نام لینا پڑتا ہے. دروشی بھی بڑے پڑھتے ہیں، ان کے بغیر ان کی دکان نہیں چل سکتی. یہ صرف دکان چلانے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نام پڑھتے ہیں، جبکہ نام اللہ تعالیٰ کی تعلیم یعنی قرآن کریم پر یہ عمل پیرا ہیں نہیں کرتے. ہاں جہاں پر اپنا مفاد ہوتا ہے وہاں پر حیات مسیح کا معاملہ، وہاں پر قرآن لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. اب میں تفصیل میں نہیں جاتا، ورنہ جہاں پر ان کی نقصان ہو رہا ہو وہاں پر قرآن پیچھوں کے پھینکا ہوا ہے. محمد صاحب کا بھی نام لیتے ہیں، دروشی بڑا پڑھتے ہیں، جمعہ بڑا جمعہ دار خطبے دیتے ہیں گھنٹے گھنٹے کے، لیکن صرف اپنی دکان کے لیے آنسم کا نام لیتے ہیں. بلکہ آنسم کی جو روایات ہیں، جو ان کی فرمودات ہیں آنسم کے، ان کو بالکل قریب سے بھی نہیں گزرتے، سب چھوڑ دیتے ہیں. ہاں جہاں پر ان کو فائدہ ہو رہا ہو وہاں پہ وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. اس طرح مرزا غلام صاحب کے بھی نام لیتے ہیں، لیکن حضور صاحب کی جو جنہیں اللہ تعالیٰ نے سے خبر پا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم مدر بھی فرمایا ہوا ہے، تو اس کی جو فرمودات ہیں، اس کی تصنیفات ہیں، تحریرات ہیں، اس پر کوئی ان کو عمل نہیں ہے. سب نام لیتے ہیں ان کا، صرف بار بار لیتے ہیں، صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. میں لوگوں سے کہوں گا کہ ان سے بچ کے رہیں. سامعین کرام، یہ تو میں نے بتا دیا کہ آنسم نے اپنے بعد 2 وجودوں کا ذکر فرمایا نام لے کر. وہ دونوں موعود ہیں. ہر صدی ہجری کے سر پر جو مجدد مبعوث ہوتا ہے وہ موعود نہیں ہوتا. تو یہ دونوں وجود جو جن کا آنسم نے اللہ سے خبر پا کر نام لے لیا، ان کے روحانی جو مقام ہے اس کے مطابق، ایک کو مہدی فرمایا آنسم نے، ایک کو مسیح ایک روایت میں، اور دوسری روایت میں عیسیٰ ابن مریم. تو یہ ان کے جو روحانی مقام ہوں گے ان کے مطابق آنسم نے نام لیے. دونوں موعود ہیں، آنسم نے ان کے نام لے دیے. اور میں یہ پہلے بھی بارہا بتا چکا ہوں کہ یہ دونوں وجود جو آنسم نے اپنے بعد بتایا ہے، یہ دونوں اپنے اپنے زمانوں میں اپنی اپنی صدیوں کے موعود مجدد بھی ہوں گے، اور پھر اپنی اپنی صدیوں کے امتی نبی بھی ہوں گے، یہ دونوں. اور اس حوالے سے میں سامعین کو ایک آگے چلنے سے پہلے ایک حوالہ مرزا غلام صاحب کا پڑھ دیتا ہوں. مرزا غلام صاحب نے نبی کے حوالے سے اپنی کتاب تجلیات الہیہ میں
لکھا ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں نبی کی کیا حیثیت ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد فرماتے ہیں، یہ تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 401 حاشیہ۔ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے۔ اس زمانہ کے لیے سے یاد رکھیں سامنے کرام، ایک تو مرزا غلام صاحب کے اپنے وقت کی وہ بات فرما رہے ہیں اپنے زمانہ کی، اور یہ دوسری اس کا یہ مطلب نکلتا ہے اس زمانہ سے ان کے الفاظ جو مرزا صاحب علیہ السلام کے آسم کے بعد قیامت تک یہ سارا جو زمانہ ہے، اس زمانہ کے لیے سے یہاں یہ سب زمانہ مراد ہے۔ حضور فرماتے ہیں نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو، یہ نہیں کہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کیونکہ شریعت آسم پر ختم ہے اور آسم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے، جس کے یہ معنی ہے کہ ہر ایک انعام اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے، نہ براہ راست۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آسم نے اپنے بعد جن دونوں وجودوں کا ذکر فرمایا اپنی حدیث میں کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مادی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، تو یہ دونوں وجود جو ہیں مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم اپنے زمانے کے موعود امتی نبی ہیں، اور آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ پوری امت میں یہ دونوں وجودوں کا ذکر ہوتا رہتا ہے، کیونکہ غیر احمدی مسلمان جو ہیں انہوں نے تو مرزا غلام صاحب کو بطور مہدی مانا ہی نہیں، وہ تو یقین رکھتے ہیں کہ وہ جو مہدی ہوگا جس کی آنس میں نے خبر دی ہوئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کی ضرورت سے ہوں گے۔ ایک حدیث ہے موجود ہے، اس کا بھی میں کافی دفعہ ذکر کر چکا ہوں۔ اور پھر دوسرا عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے بھی وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ وہی موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم، موسوی کلمت اللہ یا موسوی ذکی غلام جس کا سورۃ مریم میں ذکر ہے، وہ ان کا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا اور ابھی تک وہ آسمان پر ہیں، آخری زمانے میں وہ نزول فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نازل فرمائے گا، پھر وہ نازل ہو کے یعنی جسم انسی کے ساتھ وہ نازل ہوں گے اور پھر دین اسلام کے غلبے کے لیے کام کریں گے، رستے پیدا فرما دیں گے۔ یہ ان کا ایک عقیدہ ہے جو کہ جس میں کوئی صداقت نہیں، سب جھوٹا عقیدہ ہے۔ تو میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب نے اپنے دعویٰ کیا 1890 کے آخر 1891 میں موعود امام مہدی ہونے کا، اور امت میں بھی مہدی کے حوالے سے لفظ امام ہمیشہ لیا جاتا ہے، امام مہدی۔ اور یہ جو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی آسم کی پیشگوئی ہے جس کا آسم نے مہدی کے پاس ذکر فرمایا، اس کے متعلق کبھی امام نہیں کہا، امت محمدیہ میں کبھی لوگوں نے امام مسیح عیسیٰ ابن مریم نہیں کہا، بلکہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی ہے۔ اور مہدی کے متعلق ہمیشہ مسلمانوں میں ہر فرقے میں امام مہدی آپ سنو گے۔ تو سامعین کرام، میں یہاں پر بتا دیتا ہوں سامعین کو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں اس عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے 4 دفعہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ فرمایا، یعنی 4 دفعہ نبی اللہ فرمایا اس کے متعلق۔ یہ جو حدیث ہے اس کے حوالہ سے یاد رکھیں کہ یہ حدیث میں یہاں پر نا آپ کو خطبہ کے دوران بھی جب آپ خطبہ سنیں گے تو پھر سکرین پہ دیکھ لینا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حدیقۃ الصالحین میں اس حدیث کا نمبر 928 ہے اور صفحہ 868 ہے، 868۔ آسم نے پھر اس وجود کو 4 دفعہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ قرار دیا ہے۔
تو میں کہہ رہا تھا کہ امت محمدیہ میں عام طور پر مہدی کے متعلق امام مہدی ہوتا ہے، لیکن مسیح عیسیٰ بن مریم کے متعلق کبھی کسی نے امام نہیں کہا، لیکن آنسم نے اس کے متعلق 4 دفعہ عیسیٰ ابن مریم کہا ہوا ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ اسکرین پہ دیکھ لینا آنسم کا فرمودہ۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ مرزا غلام احمد بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری روحانی ماں ہیں۔ محمدی مریم کا اللہ نے انہیں مقام و مرتبہ بخشا، اور ان کی دعاؤں کی قبولیت کی وجہ سے ان کو ایک ذکی غلام، ایک نشان رحمت کی بشارت دی گئی، یا ایک مسیح عیسیٰ بن مریم، محمدی مسیح عیسیٰ بن مریم کی بشارت دی۔ اس کا بعد میں ذکر کرتا ہوں، لیکن یہاں پر ضمنی میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو حدیث ابھی میں جس کا ذکر کیا ہے آنسم کی حدیث کا، کہ آنسم نے اپنے بعد 2 وجودوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک تو مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ یہ دونوں اپنے اپنے زمانوں کے وجود ہیں، موعود مجدد ہیں، یا ایک مہدی ہے، امام مہدی ہے درمیان میں ظہور فرمانے والا، اور آخر پہ نزول فرمانے والا مسیح عیسیٰ ابن مریم، وہ بھی مطلب کہ امام ہے اپنے زمانے کا۔ تو یہ دونوں امتی نبی ہیں، اپنے اپنے زمانوں کے ہیں، اور ان کا اپنا اپنا زمانہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا درمیان والا ہمیشہ کے لیے، مطلب کہ مثلا جس وجود نے درمیان میں آنسوں نے فرمایا ہے کہ وہ ظاہر ہوں گے، تو آخر میں ظاہر ہونے والا جو مسیح عیسیٰ ابن مریم وہ الگ وجود ہے۔ وہ مہدی درمیان میں ظاہر ہونا الگ وجود ہے، آخر پہ ظاہر ہونے والا مسیح عیسیٰ ابن مریم وہ الگ وجود ہے، 2 ایک نہیں ہو سکتے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب چونکہ عظیم بزرگ تھے، ان کا علم کافی تھا، بہت علم تھا، بلکہ میں نے تو جو کچھ بھی پایا ہے اللہ کا فضل ہے، اور محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں اور رحمتیں ہیں جو میرے وجود میں داخل ہوئیں۔ اور تیسرے نمبر پر محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں میں، اور چوتھے نمبر پر اپنے بزرگ والد مرحوم جو تھے چودھری شیر محمد جمبا صاحب، ان کی دعاؤں کا میں نتیجہ ہوں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ دونوں وجود جو ہیں اپنے اپنے زمانوں کے ہیں، یہ 2 الگ الگ مختلف شخصیات ہیں، ایک نہیں ہو سکتی۔ لیکن میرے آقا مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی زندگی میں 1890 کے آخر اور 1891 کے شروع میں، بین آپ لوگ تاریخ احمدیہ میں سے دیکھ سکتے ہیں، امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا، اور ساتھ ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ حالانکہ یہ جو مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے یہ ایک الگ وجود ہے، اور میں اکثر بتایا ہوا ہے کہ چلہ ہوشیارپور جب انہوں نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ سے نشان مانگا دین اسلام کی فتح اور غلبے کے لیے، تو وہ ان کو پھر وہاں پر ایک موعود نشان رحمت بخشا گیا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اس کا شروع میں پڑھ دیتا ہوں، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعاؤں کو سنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خدائے رحیم و کریم و بزرگ و برتر نے جو ہر ایک چیز پر قادر جل شانہ و عزا ہو اسما ہو، بریکٹ میں لکھا گیا، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو بریکٹ میں لکھا گیا جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ یعنی اس وجود کو، نشان رحمت کو، فتح اور ظفر کی کلید اللہ نے قرار دیا۔ اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامیں، اور وہ جو قبروں میں دمے پڑے ہیں باہر ہمیں۔ یہ جو اس وقت قادیانی جماعت کے
میرے بہن بھائی اور بزرگ ہیں سارے، یہ ان کا ذکر یہاں پر ہوا ہے کہ وہ مردوں کی طرح ہو چکے ہیں، بنا دیے گئے ہیں۔ بہر اللہ ان پر رحم فرمائے، ان کو شعور دے اور ان کو زندگی بھی ملے۔ تو یہ ان کا ذکر ہے۔ میں آگے چھوڑ دیتا ہوں۔ آگے اللہ فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بچی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ ذکی غلام کے ساتھ معلم بریکٹ میں اپنے قلم سے لڑکا لفظ لکھتے ہیں۔ لڑکا لفظ الہامی نہیں، مرزا صاحب وسلم کا لکھا ہوا ہے، الہامی لفظ ذکی غلام ہے۔ یہ وہ اسی طرح کا ذکی غلام ہے جیسے کہ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے موسی مریم علیہ السلام کو بشارت دی تھی ذکی غلام کی، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشان بنائیں گے، اور رحمت منا، ہماری طرف سے کوئی رحمت ہوگا، وکان امر مقضیہ۔ یہ سب باتیں ادھر جو چلہ شارفوں میں مرزا غلام صاحب کو بشارت بخشی گئی تھی، اس میں ساری یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہ کلمت اللہ ہوگا وغیرہ وغیرہ، مسیحی نفس ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو آخر پہ درمیان میں کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جو اس کی قطعی علمی، الہامی اور موعود نشانیاں ہیں، جن کا علم و عرفان سے تعلق ہے، ذات باری تعالیٰ کا علم و عرفان سے متعلق ہے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے لکھا گیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، کان اللہ نزل من السماء۔ تو یہ جو ساری نشانیاں ہیں، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اس موعود نشان رحمت، اس موعود ذکی غلام، یا اس موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم جو محمدی ہے، اس کی جو بیان فرمائی ہیں اس پیشگوئی میں، ساری اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے وجود میں پوری فرمائی ہیں۔ یہ ڈیوائن تھیری ہے، ورچوئس گاڈ کے الہامی الفاظ ہیں جو اس آیت پر نازل ہوئے تھے جب میں سقراط کے ورچو از نالج، یہ جو کنسیپٹ تھا، اس میں نیکی کی ماہیت تلاش کرتا پھر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کر رہا تھا۔ تو پھر اسی تلاش کے وقت پھر لمبی تفصیل ہے میری کتاب غلام مسیح الزمان کے مقدمہ میں آپ پڑھیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کی اور ایک سجدہ مبارک نصیب ہو گیا اس عاجز کی قسمت میں۔ تو اس کے بعد اٹھنے کے بعد اس سجدے سے اسی جمعے کے روز یا اگلے دن مجھے یہ ورچوئس گاڈ کا بیٹھے شام کے وقت کی بات ہے، مجھے الہام ہوا۔ پھر اللہ نے بتا دیا اس الہام کے بارے میں کہ یہ لفظ 3 ہیں، یہ ڈیوائن تھیری ہے، ورچو از گاڈ۔ اللہ تعالیٰ کا بتایا گیا اس میں، ان الفاظ میں کہ ورچو گاڈ ہے، اور پھر یہ بھی کہ وہ ہے کیا۔ امت محمدیہ میں ہر انسان جانتا ہے کہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ اللہ ہے کیا، لوگ نہیں جانتے اس بات کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عاجز پر، یعنی موعود نشان رحمت یا موعود ذکی غلام جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو چلہ اشارتوں میں دی تھی، اس پر یہ انکشافات کیے ہیں کہ وہ گاڈ، وہ اللہ کیا ہے۔ تو ڈیوائن تھیری اس کا نام ہے، دوسرا سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری اس کا نام ہے، اور تیسرا مدر آف تھیریز، اور چوتھا نام اسی کا ڈیوائن تھیری کا دا سیل آف تھیریز ہے۔ تو یہ 4 نام ہیں۔ الہی نظریہ اردو میں بتا دیتا ہوں، اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ، اور پھر تیسرا ام النظریات، اور چوتھا دا سیل آف تھیریز اس کا نام ہے چوتھا۔ تو سمجھ اس میں وہ جو ابھی میں نے الفاظ پڑھے ساری اس میں آ گئی ہیں نشانیاں، اللہ نے اس آیت کے وجود میں پورا فرما دی ہیں۔ اور یہ بھی کہ یہ جو ساری نشانیاں علم و معرفت سے متعلق ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی علم ہوتا ہے، عقل کے ذریعے کوئی اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی نہیں حاصل کر سکتا۔ اور مرزا غلام صاحب نے اپنی ایک اور پیشگوئی بیان فرمائی ہوئی ہے تجلیات الہیہ میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے، مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ میری فرقہ کے لوگ علم اور معرفت میں اس قدر کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے نور، دلائل و نشانیوں کے نور سے سب کو منہ بند کر دیں گے۔ یہ اس کتاب میں 5-6 صفحے چھوڑ کے آپ دیکھیں گے اسی پیشگوئی کا ذکر میں نے کیا ہے، لکھا ہوا ہے، اور میں دعویٰ رکھتا ہوں کہ اللہ نے یہ علم و معرفت کا کمال کا جو وعدہ ہے اس آیت کے وجود میں اللہ نے پورا فرمایا ہے۔ ہونا بھی چاہیے اسی وجود میں کہ جس کی چلہ و شارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو بشارت دی تھی، کیونکہ اس کے متعلق ہی اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم،
اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا. یعنی وہی ہونا چاہیے نا، علم و معرفت کے کمال اسی کو ملنا چاہیے جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا. پھر آگے اللہ فرماتا ہے مظہر الاول والآخر مظہر اللہ کے اللہ کان اللہ نزل من السماء. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے اول اور آخر، اس کا وہ مظہر ہوگا، اللہ اس کو بنائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اعلیٰ اور حق، اس کی وہ مظہر ہوگا، اللہ تعالیٰ ان صفات کا علم اس کو بطور خاص دے گا. پھر تبھی وہ علم و معرفت میں کمال پائے گا. اور اس کا اس کتاب میں ڈیوائن تھیری میں نے ذکر کیا ہے. باقی اکثر میں نہیں جانتا، عام احمدی بیچارے تو انگریزی جانتے نہیں ہیں، جو پڑھے لکھے جامعہ کے مبلغین ہیں یا اور بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں جماعت میں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کرنے والا ہماری جماعت قادیان میں ہی ایک شخص وہ گزرا ہے. 1979 میں ان کو نوبل پرائز اسی سائنس کے فیلڈ میں دیا گیا تھا، ایک نظریے کی بنیاد پر جو اللہ کے فضل اور رحم سے ان کو توفیق ملی تو انہوں نے دنیا کے آگے پیش کیا. 2 اور سائنٹسٹ اس کے ساتھ شامل ہو گئے امریکن. تو پھر ان تینوں کو اسی ان کی جو الیکٹرو ویک تھیری اس کا غالباً نام ہے، اس کی کتاب میں وہ تفصیل سے میں نے ذکر کیا ہوا ہے. تو اسی بیس پر ان تینوں حضرات کو پھر نوبل پرائز دیا گیا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو علم و معرفت میں کمال کا وعدہ جو ہے، تو یہ بہرحال یہ الفاظ بتا رہے ہیں الہامی پیش کی مجھ موت کے کہ یہ تو اس کی قسمت میں ہی یہ باتیں ہیں. تو بہرحال یہ ضمنی باتیں تھیں، میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں. تو اب میں دوبارہ پھر ذکر کرتا ہوں کہ 4 دفعہ میں کہہ رہا تھا کہ 4 دفعہ عاصم نے اپنے ایک روایت میں عیسیٰ ابن مریم کے متعلق نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ کے لفظ استعمال فرمائے ہیں. اور دوسری بات یاد رکھے کہ مہدی کے متعلق تو امت ساری امام مہدی کہتی ہے. تو اور یہ بھی سن لیں کہ ابھی میں نے آیات پڑھ دی ہیں قرآن کریم کی سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 74 ہمارے جماعت احمدیہ کے مطابق، جس میں اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں ایسے امام بنایا جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے. اور میں نے بتا دیا ہے، ان نبیوں کا ذکر بھی کر دیا ہے، وہ نبی تھے اپنے زمانے کے. اللہ نے ان کے متعلق فرمایا کہ ہم نے انہیں امام بنایا. اور تمام نبی امام ہوتے ہیں اپنے وقت کے. اور جیسا کہ مرزا صاحب نے فرما دیا ہے کہ امت محمدیہ میں عاصم کے بعد قیامت تک جو بھی مجددین اللہ مبعوث فرمائے گا وہ اپنے اپنے زمانوں کے امتی نبی ہوں گے. امتی کا لفظ لکھنا پڑے گا ان کے ساتھ. اور وہ امتی عاصم کا برکت پا کر فیض پا کر تو پھر اللہ ان کو یہ نعمت بخشے گا. تو یہ وہ سارے امام ہوں گے. تو یہ 2 وجودوں کا ذکر ابھی عاصم نے فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. یہ دونوں بھی اپنے اپنے زمانوں کے امام ہیں. ظاہر ہے کہ امام نبی ہے، مطلب کہ ان آیات میں بھی میں سورۃ انبیاء کی آیات پڑھی ہیں میں بتا دیا ہے بھی اللہ نے نبیوں کے حوالہ سے امام کا لفظ استعمال فرمایا کہ میں نے ان کو امام بنایا. یعنی جس کو خود اللہ امام بنایا وہ نبی ہوتا ہے وہ، لیکن امت محمدیہ میں امتی کا لفظ اس کے ساتھ لگائیں گے ہم. تو اور یہ بھی بتا دیا کہ عاصم نے عیسیٰ ابن مریم متعلق 4 دفعہ نبی اللہ فرما دیا. اور امت محمدیہ ساری اتفاق رکھتی ہے مہدی کے حوالے سے کہ وہ بھی امام ہے، بلکہ نام لیا جاتا ہے ان کا امام مہدی. تو مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ولد امت میں نہیں کہا جاتا ہے امام مسیح عیسیٰ ابن مریم، بلکہ اس کے متعلق یہی عقیدہ اختیار کیا ہوا امت نے کہ وہ سب کا موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہی زندہ آسمان پر اٹھا لیجیے، وہی بھی آئیں گے. اس کے متعلق وہ نبی بھی کہتے ہیں. لیکن دراصل وہ تو فوت ہو چکے ہیں اپنے زمانے میں اپنا مشن پورا کر کے، تبھی وفات کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو کے وہ نہ آسمان پر گئے، نہ وہ زندہ ہیں، نہ انہوں نے آنا. یہ امتی کو فرد ہے. بارہا میں پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ وہ ایسا ہی مقدر تھا کہ امت محمدیہ میں موسی سلسلے کی طرح پہلے کہ کسی برگزیدہ انسان کو اللہ تعالیٰ محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام پر مرتبہ بخشتا، اور اس کے بعد پھر اسے جیسے موسی مریم کو ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی تھی تو ایسے محمدی مریم کو بھی بخشتا. اور چلہ و شارپور میں یہی کچھ ہوا. اور یہ دونوں سلسلوں کی مشابہت جو کامل ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے. تو امت محمدیہ میں غلطی سے یہ سمجھ لیا گیا کہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش ہوئی اسی سابقہ مسیح عیسیٰ مریم کے وجود میں پوری ہونی ہے، وہی آسمان پر بیٹھا ہے زندہ،
وہی آئے گا، جبکہ سب غلط بات ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں۔ تو یہ بھی بتا دیا کہ مہدی کے متعلق امام کا لفظ مشہور ہے، اور مسیح عیسیٰ بن مریم کے حوالے سے عیسیٰ آسم نے فرمایا نبی اللہ ہوگا۔ تو یہ دونوں اپنے اپنے زمانے کے نبی ہیں، امتی نبی ہیں۔ تو مرزا غلام صاحب میرے آقا تھے، بہت بڑے بزرگ انسان تھے، میں تو ان کی دعاؤں کو نتیجہ ہوں۔ میں نے بتا دیا ہے کہ یہ بہت کچھ جو کچھ بھی ملا ان میں حضرت مرزا غلام صاحب کی دعا بھی شامل ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی یاد رکھیں، مرزا غلام احمد اسام ایک بزرگ انسان ہوتی ہے، بشر بھی تھے، بہت علم دیا اللہ نے، لیکن وہ علیم اور خبیر نہیں تھے۔ بہت ساری باتوں کا علم اللہ نے ان کو نہیں دیا، نہ انہیں پتہ تھا، اور یہ سارا علم بعد میں ان کے اس موعود نشان احمد بہت ذکی غلام کو ملنا تھا۔ انہوں نے اپنے زمانے میں جا کر یہ چیزیں کھول لی تھیں۔ مرزا غلام صاحب نے لا علمی کہہ لیں، اتحادی غلطی کہہ لیں، کہ بیس پر اپنے مسیح موت کا بھی دعویٰ کر دیا۔ یہ 1890 کے آخر، 1891 کی شروع میں ان کی کتابیں ہیں، فتح اسلام، توضیح امرام اور ازالہ، یہ سب باتیں وہاں پہ ملتی ہیں، بارہا میں ذکر کر چکا ہوں۔ اور پھر یہ بھی انہوں نے کہہ دیا تریاق القلوب میں کہ یہ جو دین اسلام کی فتح اور غلبہ ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے عاصم سے وعدہ فرمایا ہوا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکین۔ 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے عاصم سے یہ وعدہ فرمایا، ایک تو سورۃ توبہ میں، اور دوسرا سورۃ فتح میں، اور تیسرا سورۃ صف میں۔ تو اس کے حوالے سے بھی یہی الہام، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، تریاق القلوب میں کا بارہا حوالہ میں وہ پڑھ چکا ہوں۔ تو میں میرے پاس ہے اس وقت بھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ طویل خطبہ نہ کروں۔ حوالے میرے پاس سارے ہیں، میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن خطبہ تو پھر 2 گھنٹے کا ہو جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ طویل کروں۔ بارہا پہلے میں بتا چکا ہوں، یہ تریاق القلوب کا حوالہ بھی بتا چکا ہوں کہ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر بھی یہ الہام ہوئی یہ ہے، لیکن میں سامع کو بتاتا ہوں کہ یہ آیت مجھ پر الہام نہیں ہوئی، یاد رکھنا، مرزا صاحب السلام پر ہوئی۔ اور وہ لکھتے ہیں تریاق القلوب میں کہ یہ دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا وعدہ جو عاصم سے ہوا، حضور اسلام نے لکھا، مرزا غلام صاحب نے لکھا کہ میری زندگی میں میرے ہاتھوں سے پایا تکمیل پر پہنچے گا، میں کروں گا، میرے زمانے میں سب کچھ ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ 1908 میں 26 مئی 1908 کو فوت ہو گئے، اور اس کے بعد پھر ان کے ایک برگزیدہ جو ایک ساتھی تھے، صحابی تھے، وہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جماعت کا اتفاق ہو گیا، وہ ان کے پہلے جانشین تھے۔ 6 سال میں انہوں نے خدمت کی دین کی، اور اس کے بعد پھر تبھی وہ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد بشیر الدین محمود احمد صاحب نے بڑی چلاکی کے ساتھ، بڑے سب باتیں میں پہلے بارہا ذکر کر چکا ہوں، جماعت احمدیہ پر قبضہ کیا، اپنے والد کی جماعت پر قبضہ کیا، اور اس کے بعد پھر چل آپ دیکھ رہے ہیں خلیفے کیسے بنتے ہیں ان میں۔ تو بہر بات یہ ہے کہ مرزا غلام صاحب نے مسیح موت کا دعویٰ کیا، جبکہ یہ ان کی اتحادی غلطی تھی، ان کا یہ قیاس تھا، جبکہ درست نہیں تھا، کیونکہ وہ وجود جو آپ علیہ السلام کو چلہ و شارپور میں بخشا گیا ہے، دراصل نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کی پیشگوئی کا وہ مصداق ہے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے مرزا غلام صاحب کو مخاطب کر کے، میں تجھے کہ رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ رحمت کا نشان جس کی خبر مرزا غلام صاحب کو دی تھی، وہ خود تو نہیں تھے، اگرچہ کہ دوسرے رنگ میں۔ میں اکثر بتا چکا ہوں کہ چونکہ اللہ نے انہیں تمام نبیوں کا ذیل بنایا، جری اللہ فی حل الانبیاء، تو تمام نبیوں کے ذیل ہوتے ہوئے وہ عیسیٰ بھی تھے پھر، اور اس لحاظ سے ان کا ایک حوالہ ہے، یہ حقیقت الوحی کا حوالہ ہے، روحانی خزان جلد 22 صفحہ 76 حاشیہ پر آپ پڑھ لیں، وہاں پر وہ لکھتے ہیں، میں عیسیٰ بھی ہوں، میں داؤد بھی ہوں، اور عاصم کے نام کا میں مظہر آتم ہوں، یعنی ذیلی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ تو عیسیٰ بھی تھے اپنے وقت کے، لیکن وہ موعود عیسیٰ ابن مریم جس کی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے آگے بشارت رکھی ہوئی ہے،
جیسا کہ آنسم فرماتے ہیں اپنی ایک روایت میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. یہ بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم حدیقت الصالحین صفحہ 899 حدیث نمبر 950 ہے. یہ میں ترجمہ پڑھتا ہوں اس حدیث کا بھی چھوڑ دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے. ابن مریم مینس کہ مریم کا بیٹا، یعنی محمدی مریم کا بیٹا. وہ موسی مریم تو فوت ہو چکی ہے، اس کا بیٹا بھی فوت ہو چکا ہے ذکی غلام، وہ تو زندہ ہی نہیں ہے. انہوں نے کب دوبارہ کہاں آنا ہے؟ آنس نے یہ جو فرمایا ہے کہ واللہ ذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل فیکم مبن مریم حکما عدل. یعنی آنسم جو فرماتے ہیں اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے. یعنی محمدی مریم کا بیٹا نازل ہوگا، حاکم عادل ہوں گے. وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، لڑائی کو ختم کریں گے، اور اس طرح وہ مال بھی لٹائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا. اگر تم چاہو تو یہ ہے بَإِمِّنَ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ قَبْلَ موت ہی و یوم القیامت یکون علیہم شہیدہ پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا. یہ میں تقریباً ترجمہ جو قادیانی جماعت کا وہی میں نے پڑھا ہے. تو میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ یہ جو آنسم کی حدیث ہے نا، جس میں ابن مریم کی آنسم نے خبر دیا ہے نزول کی، یہ مرزا غلام محمد اصالتاً وہ نہیں تھے. نہ یہ ابن مریم وہ موسوی سلسلے کی جو مریم تھی، ان کا جو بیٹا سورہ مریم جس کا ذکر ملتا ہے سورہ آل عمران میں ملتا ہے، مسیح سب نہ اس سے وہ مراد ہیں. اصل میں اکثر میں نے کہا ہے کہ چلہ ہوشیارپور میں جو پیشگوئی مود ذکی غلام یا مود نشان رحمت یا مود محمدی مسیح صاحب مریم کی مرزا غلام صاحب کو محمدی مریم کو بخشی گئی تھی، اصل میں آنسم کی پیشگوئی کو ہی نزول مسیح صاحب مریم کی پیشگوئی کو ہی وہاں پر دہرایا ہے ایک لحاظ سے. اور دوسرے رنگ کے چونکہ الفاظ مختلف اللہ نے الہام فرمائے ہیں مرزا صاحب پر، اس طرح نئی پیشگوئی بن جاتی ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام اس پیشگوئی کے نزول مسیح صاحب مریم کی پیشگوئی موت جو ہے مسیح صاحب مریم، یاد رکھیں وہ تو عیسیٰ ابن مریم تو تھے، وہ انہوں نے خود حقیقت الوحی میں فرمایا کہ میں عیسیٰ بھی ہوں، لیکن موت عیسیٰ ابن مریم وہ جو نزول مسیح صاحب مریم کو مصداق وجود ہے، جس کی آنسم نے خبر دیا امت کو، وہ مرزا غلام صاحب نہیں تھے، وہ امام مہدی ہونے کے پیشگوئی جو تھی اس کے مصداق تھی. اور امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم دونوں موت وجود ہیں، دونوں الگ الگ وجود ہیں، اپنے اپنے زمانوں میں ظاہر ہونا تھا. اور یہ جو اب واقعہ ہو چکا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ 14ویں صدی ہجری کے سر پر وہ موعود امام مہدی علیہ السلام مبعوث ہوئے اور اپنا تجدید دین کا کام کیا، اور 15ویں صدی ہجری کے سر پر ان کا وہی موعود روحانی فرزند یعنی موعود نشان رحمت، موعود عیسیٰ ابن مریم یا موعود ذکی غلام کہہ لیں یا موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کہہ لیں، وہ اللہ نے نازل فرمایا اس عجز کے وجود میں، یہ پیشگوئی پوری ہو گئی ہے. تو میں ایک اور شعر کا ذکر کر دیتا ہوں اسی حوالے سے کہ مثال کے طور پر ایک فارسی کا شعر مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زید درگاہ، اللہ فرماتا ہے آپ کو مخاطب کر کے، زید درگاہ خدا مردے بصد اعزاز میں آیت، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز میں آیت. خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے. یہ دوبارہ عیسیٰ آنے والا خود مرزا غلام صاحب نہیں تھے، یہ وہی موعود نشان رحمت، وہی موعود ذکی غلام کا ذکر ہو رہا ہے اس الہام میں، جس کی چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد صاحب کو بشارت دی تھی. یہ مسیح صاحب ابن مریم ہے، یہ اپنے زمانے کا امتی نبی ہے. یہ بھی یہی وہ وجود ہے جس کے متعلق آنس نے 4 دفعہ فرمایا ہے اپنی حدیث میں، نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ. اور امت محمدیہ تو یقین رکھتی ہے مہدی کے متعلق وہ امام ہوں گے. تو میں نے بتا دیا ہے سورۃ انبیاء آیت نمبر 74 میں اللہ نے نبیوں کو امام کا ذکر فرمایا کہ میں امام ان کو بناتا ہوں. تو یہ دونوں وجود ہیں اور یہ دونوں اپنے اپنے زمانوں کے نبی ہیں. تو سامعین کرام آگے چلنے سے پہلے آپ سن لیں کہ میں مرزا طاہر احمد کا یہاں پر
ذکر کر دیتا ہوں. ایک کلپ ہے ان کا ویڈیو، تو اس میں کوئی احمدی خاتون ان سے سوال کرتی ہے کہ کوئی نبی آ سکتا ہے. حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے ہاں جی، آپ کا؟ شکر اللہ کا حضور. جی فرمائیے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ ہم اس بات پہ پختہ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی بھی نیا نبی آ سکتا ہے. کیا؟ کوئی بھی نیا نبی آ سکتا ہے بشرطے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہو، کہ کوئی نئی شریعت لے کے نہ آئے. تو کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی نئے نبی کے آنے کی پیشگوئی فرمائی تھی؟ حضرت مسلم کی پیشگوئی نہیں فرمائی. تو کیا وہ نبی جو ہے جماعت احمدیت میں سے ہوں گے یا کسی بھی؟ نہیں، پیشگوئی نہیں ہے تو کہاں سے ہوگا وہ؟ جی جزاک اللہ. صرف ایک نبی کی پیشگوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس کے علاوہ کسی نبی کی پیشگوئی ہمیں نہیں ملتی. جزاک اللہ. لیکن تفصیل سن لیں کلپ سے میں. لیکن مرزا طاہر احمد صاحب انکار صاف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، صرف ایک نبی کی آنس ہم نے بشارت دی ہوئی ہے. یہ جو ابھی میں نے باتیں بتائی ہیں سارا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سری مرزا طاہر احمد صاحب اپنے وقت جھوٹ بول رہے تھے. یعنی کن کے آگے؟ آمدی خواتین کے آگے یہ جھوٹ بول رہے تھے. وہ بیچاری خاتون جو احمدیہ بار بار ذکر کرتی ہے، ہم یقین رکھتے ہیں، ظاہر یقین رکھتے ہیں مرزا غلام حسن کی تعلیم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت تو نہیں کر دی. تو یہ لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں ہم خلیفے ہیں مسیح کے. اتنے کیسے لوگ ہیں؟ میں کیا، یعنی امت محمدیہ میں تو ختم نبوت کی غلطی ہوئی، انہوں نے ختم مجددیت بھی کر دی، بلکہ ختم نبوت ان کے ساتھ جا کے مل گئے. جبکہ مرزا غلام صاحب نے قدم قدم پر ذکر فرمایا ہے کہ یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ آسم کے بعد بھی قیامت تک لیے جاری و ساری ہے. وہ خود ساری زندگی کہتے رہے اپنی تحیہ میں. اور وہ جو خاتون بیچاری سوال کر رہی، وہ اسی کا ذکر کر رہی ہے کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ نبی آ سکتے ہیں. آگے مرزا طاہر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں وہ ایک ہی نبی کی ذکر آنسوں میں کیا ہوا، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے اپنی خلافت کا لطف تلنا تھا نا. وہ قبضہ کر کے جماعت پر اپنا لطف تل کے بیٹھے ہیں. جبکہ مرزا غلام صاحب پر تو سورۃ نور آیت 56 نازل ہی نہیں ہوئی. مرزا غلام صاحب کی وحی میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے آپ کے بعد کسی قسم کی خلافت کا وعدہ نہیں فرمایا. مرزا غلام صاحب نے اپنی وصیت میں اپنے بعد کسی قسم کی خلافت کا کوئی اشارہ تک نہیں دیا. یہ 1925 میں مرزا بشیر الدین ماؤد کی ایک تقریر ہے، سنیں. وہ خود کہتا ہے، مانتا ہے کہ یہ تو ہمارا سب کچھ کیا ہوا ہے. تو یہ جھوٹے لوگ ہیں اپنا خلافت کا لطف تلنے کے لیے. اور دوسرا جو وجود ہے جس کا دعویٰ خود مرزا طاہر احمد کے والد مرزا بشیر الدین محمود نے کیا 1944 میں، اور پھر اپنی شہر رگ کٹوائی 10 مارچ 1954 کو ربہ میں مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد. تو یہ خلافت کا سلسلہ گدی بنائی انہوں نے، خلافت کے نام پر سارا دھندا اب تک کر رہے ہیں. جھوٹے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اگر رحم کے قابل ہیں، ورنہ ان کی شر سے جو انہوں نے عذاب ڈالا ہوا ہے احمدیوں پر، جو مرزا غلام حسن کو مان بیٹھے جو لوگ تھے، وہ تو فوت ہو گئے. ان کی اولادیں آج کل ہیں، تو ان کو قابو انہوں نے کیا ہوا ہے کہ شیطانی نظام کے ساتھ نام لیتے ہیں اسلام کا، اور نام لیتے ہیں قرآن کا، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، تو روشی بڑا پڑھتے ہیں. اور بڑی آپ داڑیاں دیکھیں ان کی اور ہیں سارے بلائے کا آدیان ہیں. تو اللہ ان پر رحم فرمائے. تو آپ لوگوں نے سن لیا وہ کلپ. تو وہ بیچاری لڑکی خاتون جو ہے بار بار ذکر کرتی ہے، وہ آگے سے انکاری کرتے ہیں. یہ وہ شخص ہے. آپ ان کے تینوں خط پڑھیں. میں نے تینوں خط اس کو لکھے اپریل 1993 میں، پھر 1997 میں، پھر 2002 میں یا 2003 میں. دیکھ لیں کتاب غلام مسیح عثمان. میں نے خط لکھے تینوں، میرے پڑھ لیں اور پھر اس کے جواب بھی پڑھ لیں. اس پر انہوں نے جواب کیا دیے. یہ جھوٹا آدمی تھا، اس کے قول و فعل میں اتنا تضاد تھا. یہ شخص غالباً 5 دسمبر 1986 میں ایک دھواں دار تقریر کیتا ہے جس کا عنوان اس میں تھا کہ ہر انسان کو حق ہے بات کرنے کا، نظریہ قائم کرنے کا، یعنی اظہار آزادی، اظہار رائے کے حوالے سے. تو اپنے پاؤں پہ یہ بندہ مکر جاتا ہے جب میرا دعویٰ اس کے آگے گیا. جھوٹ بولتا ہے. دیکھیں خط جو انہیں جوابی لکھے مجھے، وہاں پر شیطانی وساوس فلانا، خود شیطان کا پیروکار تھا خود تھا. تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے. وہ بیچاری خاتون بار بار اس کلپ میں ذکر کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ نبی آ سکتا ہے، کیونکہ مرزا غلام حسن کی تعلیم ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف ایک ہی خبر تھی. اللہ ان پر رحم فرمائے. سامعین کرام، بہت ساری باتیں ہیں جو میں چاہتا تھا آپ لوگوں کے آگے ذکر کروں. پہلا تو ابھی میں نے بتا دیا ہے کہ
313 صحابہ کی جو حدیث ہے نا، حدیث نمبر حدیقت الصالمین اس کا نمبر ہے 958، صفحہ 404 پر یہ حدیث ہے۔ ویسے روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 324 سے 329 تک یہ 6 صفحات ہیں، تو میں یہ لگا دیے ہیں اپنا خطبہ میں، اپنا اسکرین پہ آپ دیکھ لینا، PDF کے 6 صفحات ہوں گے، پڑھ لینا، ان کے نام بھی صحابیوں کے جن کا مرزا غلام صاحب کی نے اجازت دی تھی یہ لکھے، تو 313 وہ حدیث وسلم کی پوری ہو گئی مہدی کے حوالے سے، وہ قادیان میں ہی ظاہر ہوا۔ قضا لفظ ہے حدیث میں، تو قضا سے مراد خود پڑھیں، مرزا غلام صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ قضا سے مراد قادیان ہے۔ تو انہوں نے دعویٰ کیا امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، تو وہ جب انہوں نے دعویٰ کیا امام مہدی ہونے کا، تو پھر وہ محمد مسیح سے ابن مریم کو مصداق نہیں ہو سکتے تھے، تو دوسرا وجود ہے، وہ وہی وجود ہے چلہ شارپ میں جو ان کو بخشا گیا۔ اچھا، اب میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ مہدی کے دعویٰ کے حوالے سے کسی کی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آیا کہ کب کیا تو انہوں نے دعویٰ۔ سامعین کرام، یہ جو حوالہ ہے پہلے بھی میں بارہا پڑھ چکا ہوں، یہ روحانی خزائن جلد 17 صفحات 142 144 درمیان سے عبارت ہے، حاشیے میں غالباً یا جو بھی ہے، بہرحال یہ تحفہ گولویہ کے الفاظ ہیں۔ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں ان 1300 برسوں میں بہترے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، مگر کسی کے لیے یہ آسمانی نشان ظاہر نہ ہوا۔ بادشاہوں کو بھی جن کو مہدی بننے کا شوق تھا یہ طاقت نہ ہوئی کہ کسی ہیلا سے اپنے لیے رمضان کے مہینہ میں خسوف و کسوف کرا لیتے۔ بے شک وہ لوگ کروڑ ہار روپیہ دینے کو تیار تھے اگر کسی کی طاقت میں بجوز خدا تعالیٰ کے ہوتا کہ ان کے دعویٰ کے ایام میں رمضان میں کسوف و خسوف کر دیتا۔ مجھے اس خدا کی قسم ہے، سامعین کرام سنیں، مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے میری تصدیق کے لیے آسمان پر یہ نشان ظاہر کیا ہے، اور اس وقت ظاہر کیا ہے جب کہ مولویوں نے میرا نام دجال اور کذاب اور کافر بلکہ اکبر رکھا تھا۔ یہ وہی نشان ہے جس کی نسبت آج سے 20 برس پہلے براہین MDM میں بطور پیشگوئی وعدہ دیا گیا تھا، اور وہ یہ ہے کل اندی شہادت من اللہ فہل انتم مومنون، کل اندی شہادت من اللہ فہل انتم مسلمون، یعنی ان کو کہہ دے کہ میرے پاس خدا کی ایک گواہی ہے، کیا تم اس کو مانو گے یا نہیں؟ پھر ان کو کہہ دے کہ میرے پاس خدا کی ایک گواہی ہے، کیا تم اس کو قبول کرو گے یا نہیں؟ یاد رہے کہ اگرچہ میری تصدیق کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے بہت سی گواہیاں ہیں، اور 100 سے زیادہ وہ پیش ہوئی ہے جو پوری ہو چکی، جن کے لاکھوں انسان گواہ ہیں، مگر اس سے ہم اس پیش ہوئی کا ذکر محض تخصیص کے لیے ہے، یعنی مجھے ایسا نشان دیا گیا ہے جو آدم سے لے کر اس وقت تک کسی کو نہیں دیا گیا۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں میری بہنیں بھائی بزرگ جو قادیانی جماعت کے ہیں یا لاہور جماعت کے ہیں یا جو بھی مرزا غلام صاحب کو ماننے والے ہیں، ان کے آگے میں کہتا ہوں کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں غرض میں خانہ خدا میں کھڑے ہو کر حلفاً قسم کھا سکتا ہوں کہ یہ نشان میری تصدیق کے لیے ہے، نہ کسی ایسے شخص کی تکذیب کے لیے جس کی ابھی تکذیب نہیں ہوئی اور جس پر یہ شور تکفیر اور تکذیب اور تفسیق نہیں پڑا۔ اور ایسا ہی میں خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہوں کہ اس نشان سے صدی کی تعین ہو گئی ہے، کیونکہ جب کہ یہ نشان 14ویں صدی میں ایک شخص کی تصدیق کے لیے ظہور میں آیا تو متعین ہو گیا کہ ہم نے مہدی کے ظہور کے لیے 14ویں صدی ہی قرار دی تھی، کیونکہ جس صدی کے سر پر یہ پیشگوئی پوری ہوئی وہی صدی مہدی کے ظہور کے لیے مانی پڑی تا دعویٰ اور دلیل میں بوجھ پیدا نہ ہو۔ میں نے حوالہ دے دیا ہے۔ اور مرزا غلام صاحب کا آپ کے الفاظ آگے پڑھ دیے ہیں کہ انہوں نے حلفاً کہا ہے کہ میں خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر یہ حلف اٹھا سکتا ہوں کہ اللہ نے مجھے
आसम की जो मौत महदी की पेश की उसका मुझे मिस्ताक बनाया। और खसूफ़ व खसूफ ज़ाहिर हुआ आसमान पर, अल्लाह की कुदरत में है खसूफ़ व खसूफ माह रमज़ान में करना। तो ये बात तय होगी मेरे अहमदी बहनों भाइयों और बुज़ुर्गों, तय जाली खलीफों से भी कहता हूँ, इनको जाली उलमा जो पेट परस्त हैं उनसे भी कहता हूँ, तय हो गया कि मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब आसम की जो पेश हुई थी महदी के हवाले से उसके वो मिस्ताक थे, इमाम महदी थे। लेकिन उम्मत नहीं मान रही, आज तक नहीं उन्होंने मानना अक्सरियत ने। वो समझे कि फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इतरत से वो जो पैदा होंगे महदी, ये उनकी बहर गलती है। पर ये एक लंबी तफसील है कि आसम ने ऐसा क्यों फरमाया था, इसकी क्या वजह थी, मैं उधर नहीं जाता। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को पता लग गया, फिर देखें जब आसम ने फरमाया है कि वो उम्मत कैसे हलाक हो जिसके अव्वल में मैं, दरमियान में महदी और आखिर में मसीह ईसा बिन मरियम होंगे। तो सामीन को याद रखना चाहिए, अहमदियों बहनों भाइयों और बुज़ुर्गों और जाली खलीफों को भी, इनके मौलवियों को भी, ये दो वजूद हैं आसम के बाद। इमाम महदी अलग वजूद है और मसीह ईसा बिन मरियम मौत जो है वो अलग वजूद है। वो चिल्ला शारपों में जो उन्हें बख्शा गया था इमाम महदी को मोहम्मदी मरियम के रूहानी मकाम व मरतबा के तौर पर के रंग में, वो निशान रहमत, वो ज़की ग़ुलाम वगैरह, वो सारा उनको वही मसीह ईसा बिन मरियम की पेश हुई दी गई थी। तो वो ख़ुद उसके मिस्ताक नहीं थे। अभी मैंने वो फारसी का इल्हामी शेर भी पढ़ दिया और मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब का अपना दावा भी पढ़ दिया आप लोगों के आगे मैंने रख दिया है कि उन्होंने खुद फरमाया हुआ है कि मैं इमाम महदी, अल्लाह ने मुझे बनाया है, मैं आंसू की पेशगोई का मिस्ताक हूँ। उसके बाद सामीन किराम ये भी याद रखें कि मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब ने अपनी ज़िंदगी में बराहीन अहमदिया में, अपनी किताब बराहीन अहमदिया में, यह ग़ालिबन 1894 की बातें हैं, तो मैं उनका ख़ुद ये हवाला मौजूद है कि ख़ुद उन्होंने फरमाया कि मैं तो राह साफ़ करने वाले हूँ। इब्तदाई कलाम है मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब का। असल में वो मसीह सब तो ज़िंदा आसमान पर बैठे हुए हैं, वो तो आएंगे, मैं तो उनकी राह साफ़ कर रहा हूँ। इस हवाला जो मैं उसकी समरी आप लोगों को बता रहा हूँ, हवाला ये है कि बराहीन अहमदिया रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 1 सफ़ा 601 ता 602 हाशिया दर हाशिया, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब के अल्फाज हैं, ये पढ़ लें वहाँ पर, मैं टाइम नहीं है मेरे पास। दूसरी बात ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब को अल्लाह ताला ने मोहम्मदी मरियम होना का रूहानी मकाम व मरतबा बख्शा। तफसील आप अलगुलाम.com पर न्यूज़ नंबर 170 पे पढ़े, वो इल्हाम पढ़े जिसमें अल्लाह ने मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब को मरियम होने का रूहानी मकाम व मरतबा बख्शा। आप अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं जिनका आप अलैहिस्सलाम ने हकीकतुल वही रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 350 351 हाशिया पर ज़िक्र फरमाया हुआ है। तो अपने मुतल्लिक तो मैं थोड़ा सा पढ़ भी देता हूँ आप लोगों को। मिसाल तो तौर पर मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इस उम्मत के बाज़ अफराद को मरियम से तशबीह देता है और फिर कहता है कि वो मरियम ईसा से हामला हो गई। और अब ज़ाहिर है कि इस उम्मत में बजूज़ मेरे किसी नबी ने किसी ने इस बात का दावा नहीं किया कि मेरा नाम खुदा ने मरियम रखा और फिर इस मरियम में ईसा की रूह फूंक दी है और खुदा का कलाम बातिल नहीं। यहाँ पर फिर मैं कहूँगा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब का अपने की फहम था, ये इज्तिहाद था, ये दोस्त नहीं था। वो ठीक है, वो थे, ईसा इब्न मरियम भी थे, जैसा कि कुतुब में लिखा है। वो तमाम नबियों को ज़िल होते हुए ईसा इब्न मरियम भी थे, लेकिन मौद मसीह ईसा इब्न मरियम की ये पेश हुई मिर्ज़ा प्यारे नबी मोहम्मद के आगे रखी हुई है नज़ुल मसीह ईसा इब्न मरियम, इसकी वो मिस्ताक नहीं थे, वो ईसा नहीं थे, वो वही ईसा है। इसका मिस्ताक इसकी चिल्ला होशियारपुर में मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब को बिशारत मिली थी और जिसका इल्हामी शेर जो फारसी का अभी मैंने पढ़कर आप लोगों को सुनाया है। मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब उस नज़ुल मसीह ईसा इब्न मरियम के मौद मसीह ईसा इब्न मरियम के मिस्ताक नहीं थे। आगे हुज़ूर साहब लिखते हैं, ज़रूर है कि इस उम्मत में कोई इसका मिस्ताक हो, बस इस तमाम उम्मत में वो मैं ही हूँ। मेरा ही नाम खुदा ने इब्राहीम में पहले मरियम रखा और बाद इसके मेरी ही निस्बत ये कहा कि हमने इस मरियम में अपनी तरफ से रूह फूंक दी और फिर रूह फूंकने के बाद मुझे ही ईसा करार दिया। अगर कोई कादियानी जमात का मौलवी यानी का जाली को खलीफा कहे कि मिर्ज़ा साहब के अल्फाज उन्होंने क्या हुआ, मेरे सामने आए, मेरे साथ मुकाबला कर लें, मैं साबित कर दूंगा मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब के इल्हामात और आपकी तहरीरात की रोशनी में कि मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब का इत्तेहाद दुरुस्त नहीं था। अगर इसको इतिहास समझ लें,
درست سمجھے مرزا صاحب علیہ السلام کو. پھر خدا بھی نعوذ باللہ جھوٹا, کوئی خدا نہیں تھا مرزا صاحب کا. محمد صاحب بھی جھوٹے, کوئی ایمان نہیں تھا مرزا غلام صاحب کو محمد صاحب پر. تو یہ پھر قرآن بھی جھوٹا, اسلام بھی جھوٹا, یہ سب جھوٹے بن جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ بھی سچا اللہ تھا جس نے مرزا صاحب علیہ السلام کو یہ عزت بخشی, بزرگی بخشی, اور 14ویں صدی ہجری کے سر پر آپ علیہ السلام کو یہ نعمتیں بخشی, موت وجود بنایا آپ کو. اور پھر وہ محمد صاحب بھی سچے جنہوں نے پیشگوئی امام مہدی کی ہوئی تھی. اور پھر قرآن کریم بھی سچا, لفظ بلفظ سچا, اور پھر دین اسلام بھی سچا. جبکہ یہ قادیانی جماعت کا اپنا جرم ہے اور ان پر زور دیتے ہیں, جبکہ میں سمجھا رہا ہوں یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ ان کی اپنی دکان بند ہوتی ہے. یہ کدھر جائیں گے؟ اربوں ڈالر انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں دنیا سے لٹ کے 28 چندے لگا کے, وہ کدھر جائیں گے؟ یہ ان کو فکر ہے. ابھی ہم کدھر, یہ ہم دے ہی نہیں سکتے, بل ان کو دینے پڑیں گے یا اس دنیا میں یا آخر پہ, تو پھر ہوگا یہ ہوگا صاحب. بال آگے میں پڑھ دیتا ہوں. مرزا غلام صاحب آگے فرماتے ہیں اس کے میری ہی نسبت یہ کہا کہ ہم نے اس مریم میں اپنی روح طرف سے روح پھونک دی, اور پھر روح پھونکنے کے بعد مجھے ہی عیسیٰ قرار دیا. وہ جسے عیسیٰ قرار دیا وہ 14 شہر میں مرزا غلام صاحب کو بخشا گیا تھا, جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں, اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا. یہ وہ عیسیٰ تھا. آگے حسن فرماتے ہیں پس اس ایت یعنی تحریم, سورۃ تحریم ایت نمبر 13 کا میں ہی مصداق ہوں. میرے سوا 1300 برس میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پہلے خدا نے میرا نام مریم رکھا اور مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی جس سے میں عیسیٰ بن گیا. خدا سے ڈرو اور اس میں فکر کرو. تو یہ تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ مرزا غلام صاحب کو اللہ نے محمدی مریم کا روحانی مقام بمرتبہ بخشا, اور پھر آپ کی دعائیں قبول فرمائیں, اور آپ کو 14 شہر میں وہ نشان رحمت, وہ ذکی غلام, وہ مسیح سب میں مریم بخشا گیا. ایک اور میں لکھ دیتا ہوں. مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں یہ روحانی ذہن جلد 1 صفحہ 593 حاشیہ در حاشیہ پر فرماتے ہیں. یہاں پر یہ ان کا بیان الگ ہے, آگے میں بعد میں ایک اور ان کا حوالہ پڑھوں گا, وہاں پر بیان حضور صاحب کا کچھ اور ہے. یعنی حضور صاحب کے جو بیان ہیں ان میں پھر تضاد پیدا ہوتا ہے اگر مرزا غلام صاحب کے دعوے کو سمجھ لیا جائے کہ وہ ان کا دعویٰ موعود مسیح صاحب مریم تھا, تو ان کی دعویٰ جھوٹا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر یہاں پر وہ فرماتے ہیں والذی ارسلا رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون, سورہ الصف ایت 10. یہ ایت یہ براہین احمدیہ لکھتے وقت وہ فرما رہے ہیں, یعنی 1884 میں. یہ ایت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش ہوئی ہے. یہاں پر وہ یقین رکھتے کہ حضرت مسیح میں نہیں ہوں, اوپر گیا ہوا ہے, وہ اس نے آنا ہے. یہ عقیدہ تھا ان کا مرزا غلام احمد صاحب کا. فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح کے حق میں یہ پیش ہوئی ہے, اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے ظہور میں آئے گا. اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمی آفاق اور اقتدار میں پھیل جائے گا. دیکھیں نا, یہ براہین احمدیہ لکھتے وقت فرماتے ہیں وہ آئے گا. اگر وہ خود تھے تو اس وقت نہ لکھتے یہ باتیں, لکھی ہیں انہوں نے, اور ظاہر ہے کہ ان کو علم ہی نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے دیا. اچھا, میں بتا رہا ہوں کہ وہ جو عیسیٰ کی خبر تھی یہ ثبوت اس عزیز کے پاس ہے. میں قادیانی ان کے خلیفے ہیں جو بنے پھرتے ہیں, ان کے علماء بنے پھرتے ہیں, لاہوری ہیں یا جو بھی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میں ہمہ وقت تیار ہوں کیل میں ان سے بات کرنے کے لیے, فرینکفرٹ میں, لندن میں بات کر کے دیکھ لو. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھو گے کیسے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا ہے. اس کے بعد سامنے کرام میں نے ابھی کہا ہے نا کہ مرزا غلام صاحب کی تحریریں جو ہیں تریاق القلوب میں یہ جو آپ نے فرمایا ہوا ہے اس کو اگر دیکھیں تو یہ براہین احمدیہ کی بیانات اور وہ تریاق القلوب کے بیانات میں فرق پڑ جاتا ہے, تضاد بڑھتا ہے. مثال کے طور پر ایک حوالہ, بہت سارے حوالے ہیں, میں صرف چھوڑتا ہوں باقی باتوں کو, صرف ایک حوالہ میں پڑھ دیتا ہوں. تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحات 231 تا 232 حاشیہ. آپ ایسا فرماتے ہیں تخمیناً عرصہ 20 برس کا گزرا ہے. یہ 1899 میں لکھی گئی تھی تریاق القلوب. تخمیناً عرصہ 20 سال کا گزرا ہے کہ مجھ کو اس قرآنی ایت
کا الہام ہوا تھا، اور وہ یہ ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور مجھ کو اس الہام کے یہ معنی سمجھائے گئے تھے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تا میرے ہاتھ سے خدا تعالیٰ اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرے۔ اور اس جگہ یاد رہے کہ یہ قرآن شریف میں ایک عظیم الشان پیش گوئی ہے جس کی نسبت علماء محققین کا اتفاق ہے کہ یہ مسیح موعود کے ہاتھ پر پوری ہوگی۔ اب دیکھیں نا، آگے بعد میں پڑھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، تو یہ اگر پوری ہونے سے تو ہو جاتی، لیکن نہیں ہوئی۔ وہ 26 مئی 1908 کو فوت ہو گئے ہیں، اور 1974 میں تو دیکھنا ان کی مرزا غلام صاحب کی اولاد کی نالائکیوں کی وجہ سے، نخالف اولاد کی کرتوتوں کی وجہ سے مرزا غلام صاحب کی جماعت کو ہی عالم اسلام سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ اسلام غلبہ کہاں پہ ہو گیا؟ 26 مئی تو خود فوت ہو گئے ہیں، کوئی غلبہ اسلام نہیں۔ تو آگے حضور صاحب لکھتے ہیں، یاد رہے کہ قرآن شریف میں یہ ایک عظیم الشان پیش ہوئی ہے جس کے نسبت علماء محققین کا اتفاق ہے، یہ مسیح موعود کے ہاتھ پر پوری ہوگی۔ جس قدر اولیاء اور ابدال مجھ سے پہلے گزرے ہیں، کسی نے ان میں سے اپنے تئیں اس پیش گوئی کا مصداق نہیں ٹھہرایا اور نہ یہ دعویٰ کیا کہ اس آیت مذکورہ باللہ کا مجھ کو اپنے حق میں الہام ہوا ہے، لیکن جب میرا وقت آیا تو مجھ کو یہ الہام ہوا اور مجھ کو بتلایا گیا کہ اس آیت کا مصداق تو ہے، اور تیرے ہی ہاتھ سے اور تیرے ہی زمانہ میں۔ یاد رکھیں سامعین کرام، مرزا صاحب فرما رہے ہیں، اور مجھ کو بتلایا گیا کہ اس آیت کا مصداق تو ہے، اور تیرے ہی ہاتھ سے اور تیرے ہی زمانہ میں دین اسلام کی فوقیت دوسرے دینوں پر ہوگی۔ اب خود فیصلہ کریں احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، کیا قادیانیوں، کیا لاہوریوں، مرزا غلام صاحب 26 مئی 1908 کو فوت ہو گئے ہیں، کیا یہ الفاظ کے مطابق کہ دین اسلام کا وہ فتح غلبہ سارا کچھ ہو گیا تھا ان کے زمانے میں؟ وہ ابھی تک نہیں ہوا، اور آپ تو سارے اسلام سے باہر بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ حق اور سچ کی باتیں میں کہہ رہا ہوں، باہر ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کی برین واشنگ کر دی گئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، نسل در نسل۔ آپ وہ کدھر جائیں بیچارے؟ باہر اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ہم تو ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، اور باقی اگلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں ساری باتیں۔ سامعین کرام، پھر آخر پہ میں کچھ چاہتا ہوں کہ ایک مرزا غلام صاحب کا حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، بڑی سچی باتیں انہوں نے اس حوالہ میں فرمائی ہوئی ہیں۔ یہ جو روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 141 حاشیہ، یہ آپ کی کتاب ہے ازالہ و ہام۔ آپ علیہ السلام اس میں فرماتے ہیں اس کی، یعنی قادر مطلق اللہ تعالیٰ کے عجائبات قدرت اسی طرح پر ہمیشہ ظہور فرماتے ہیں، اور بطور خاص میں خالدین احمدیت، اور جو ہیں اکرم خالد ہے، وہ خالد ایم ڈی ہے، اور خالد واسطی ہے سارے، اور یہ سارے جو خالدین ہیں امریکہ میں وہ پھرتے ہیں بھاگتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ سنیں مرزا غلام صاحب کے حوالے۔ آپ مرزا غلام صاحب کی ان جو تحریر ہے اس پہ مرزا بشیر الدین محمود کو فٹ کر سکتے ہیں؟ اس کے ہاتھ میں تو قبضہ تھا جماعت کا، اس نے سارا مولویوں پر قبضہ کیا، علماء پر قبضہ کیا، جماعت کے چندے پر قبضہ کر لیا، اور وہ لوگوں کی آنکھوں کا طرح بنا ہوا تھا مرزا غلام صاحب کی وجہ سے کہ اس کا بیٹا ہے۔ آپ ان الفاظ کو اس پر نہیں چسپاں کر سکتے۔ آپ پھرتے ہیں تماشے کرتے وہاں پہ، کسی وقت موقع ملا تو تھوڑی میں تسلی کراں گا انشاءاللہ آگے جا کے۔ پھر حضور صاحب لکھتے ہیں اس کے، یعنی قادر مطلق اللہ تعالیٰ کے عجائبات قدرت اسی طرح پر ہمیشہ ظہور فرماتے ہیں کہ وہ غریبوں اور حقیروں کو عزت بخشتا ہے، اور بڑے بڑے معززوں اور بلند مرتبہ لوگوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ بڑے بڑے علماء و فضلہ اس کے آستانہ فیض سے بکلی بے نصیب اور محروم رہ جاتے ہیں، جیسا کہ قادیانی جماعت میں ہوا، لاہوریوں میں ہوا، اور ایک ذلیل حقیر امی جہل نالائق منتخب ہو کر مقبولین کی جماعت میں داخل کر لیا جاتا ہے، جیسا کہ عیسائی کے ساتھ ہو گیا۔ آگے میرا صاحب فرماتے ہیں ہمیشہ سے اس کی کچھ ایسی ہی عادت ہے، اور قدیم سے وہ ایسا ہی کرتا چلا آیا ہے، وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ تو یہ حوالہ ہے۔ ایک ضمنی سی بات میں کہہ دیتا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں میرے متعلق وہ کہتے ہیں کہ نہیں مرزا غلام اپنا جمبا صاحب حوالہ نہیں پیش کرتے، ان کے پاس ان کے مبعوث ہونے کا حوالہ ہی نہیں۔
میں نے کہا ہوا ہے کہ دیکھیں میں کوئی شاعر نہیں تھا، یہ 1977 یا 1978 کے شروع کی بات ہے کہ ایک دفعہ میں اپنے گاؤں سے ڈاور سے میں اور میری والدہ آئے، شام کے ٹائم جب میں آیا اپنے گھر میں دار الصدر غربی حلقہ لطیف میں ہمارا گھر ہے، آج بھی ہے وہاں پہ، تو شام کے وقت میں اپنے کمرہ میں بیٹھا تو اچانک میں دیکھتا ہوں کہ میرے دل میں شعر یعنی پیدا ہو رہے ہیں. میں تو شاعر ہی نہیں، نہ میں کوئی سوچا تھا میں لکھوں شاعر. میں وہ شعر پڑھ دیتا ہوں. ان کا یہ جو مطالبہ ہے نا، وہ کہتے ہیں جمبا صاحب آج تک وہ الہام نہیں دکھا سکا. یہ یاد رکھیں کہ اس وقت مجھے نہیں پتا تھا. یہ 22 دسمبر 1883 سے 22 دسمبر جو سجدہ ہوا مبارک، اس سے اٹھنے کے بعد اللہ نے مجھے بتایا. وہ شعر اس طرح ہے کہ اے میرے اللہ اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب میرے غفار سن لے. میں گنہگار بندہ در پہ ہوں تیرے آیا، شرمندگی کے آنسو اپنے ہوں ساتھ لایا. گلیوں میں رو رہا ہوں آنسو بہا رہا ہوں، در در کی ٹھوکریں اے مالک میں کھا رہا ہوں. تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے. تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے، مطلب ہے کہ اے اللہ مجھے ذکی بنا دے. ڈکشنری دیکھیں، لغات دیکھیں، وہاں پر یہی معنی ہوں گے. تو پاک مجھ کو کر دیں اور نیک بھی بنا دے، اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دے. ہر آن رکھوں دین کو دنیا پہ میں مقدم، اسلام کی فتح کا ہو فکر مجھ کو ہر دم. اسلام کی صداقت دنیا میں میں پھیلاؤں، شمع ہدایت ہر گھر میں میں جلاؤں. اسلام پر جیوں میں اسلام پر مروں میں، ہر قطرہ اپنے خون کا اس کی نظر کروں میں. آخری شعر، برائی سے بچوں اور زباں پہ ہو صداقت، برائی سے بچوں اور زباں پہ ہو صداقت. تیرے چمن کا گل ہوں، گل کی تو کرے حفاظت. تو بہرحال یہ جو کہتے ہیں نا کہ جمبا صاحب الہام وغیرہ، تو یہ جو اللہ فرما رہا تھا، مجھے الہامی شعر ہیں، یہ میرے دل پر نازل ہوئے. یہ جو اللہ مجھے سکھا رہا ہے بھی دعا، تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے، اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دے. اور میں نے ایک خواب کی شکل میں مرزا غلام صاحب کے آگے کھڑے ہو کر ان کی دعا میں شامل ہو کر، انہوں نے بھی ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور مجھے بھی کہا میری دعا میں شامل ہو جا. تو میں نے بھی ان کی دعا میں شامل ہو کر ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھی تھی وہاں پہ، اے میرے اللہ اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب میرے غفار سن لے. یہ جو شعر ہے چوتھا، تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے، اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دے. اے اللہ مجھے ذکی بنا دے. تو وہ پیشگوئی میں کیا ہوتا ہے؟ ذکر یہی تو ملتا ہے کہ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کی معافی تو نے مجھ سے مانگا. جس وقت میں نے خواب یہ دیکھی تھی 1978 کے شروع کی باتیں ہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں تھا اس خواب کی تعبیر کا، نہیں پتا تھا. یہ سجدہ سے مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اللہ نے مجھے بتایا کہ اے عبد الغفار یاد کر وہ خواب تم نے دیکھی تھی. میں نے ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے کتاب غلام میں، اسی زبان میں، یہ نظم بھی وہاں پر موجود ہے. میں نے کہا کہ اے اللہ میاں میں نے وہ خواب دیکھی تھی، یاد ہے مجھے. تو جو اللہ خواب دکھاتا ہے نا وہ بھولا نہیں کرتے. تو وہاں پر اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ جو میرے بندے نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی، وہ وہی دعا تھی اس کی جو چلہ شور پر اس نے 40 روز کرتا رہا تھا، مرزا غلام احمد. تو اس کے آگے کھڑے ہو کر تو نے بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی، مجھے کہا تھا اللہ نے، اور تو نے وہ دعا پڑھی تھی جو میں نے تیرے دل پر نازل کی تھی. یہ میرے الہام ہے، الہامی شعر ہے. اے میرے اللہ اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب میرے غفار سن لے. اور چوتھا شعر، تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے، اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دے. ابھی بھی کوئی مجھے میرے دعوے کے حوالہ سے کسی کو الہام ہونے کا کوئی شک ہے تو اللہ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کو اس لعنتوں سے بچائے جو کہ کاذبوں پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ پھر نازل اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں ناظرین پر، ایسے جعلی لوگوں پر، جعلی مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں روحانی، اور مطالبے کرنے تو نہیں گھاٹ دے. اور 1500 سال پہلے محمد صلی کے ساتھ بھی یہی مردود جو مشرک تھے وہی کرتے تھے اس کے سوال. مرزا غلام صاحب سے بھی یہی بدبخت مولوی نے یہ سوال کیے، تمسکر ٹھٹے کیے، وہی میرے ساتھ ہو رہا ہے. تو باہر میں کہوں گا کہ ابھی تو یقین کرو نا کہ یہ الہامی شعر میں کہہ رہا ہوں، اور کتاب غلامی میں سے پڑھ لے. اور انہی الہامی اشعار میں اللہ دعا سکھاتا ہے مجھے، اور میں مانگتا ہوں مرزا غلام صاحب کے آگے کھڑے ہو کے مانگتا ہوں، جنہوں نے چلہ اشعار میں دعا مانگی تھی. ایک ذکی غلام ان کو ملا تھا.
وہ دعا کرتے ہیں، میں بھی مانگتا ہوں تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بنا دے، اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دے۔ تو یہ ابھی کچھ شک رہ گیا ہے کہ میرے الہام میں، میرے معمور ہونے میں، میرے مبعوث ہونے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے۔ تو یہ اپنا اپنا رنگ ہوتا ہے۔ جیسے کہ مرزا غلام صاحب کے پورا الہامی کلام ایک طرف رکھ دیں، قرآن کریم ایک طرف رکھ دیں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی، کہاں مرزا غلام صاحب کی وحی۔ اور میں تو خود آگے مرزا غلام صاحب کے بھی آگے غلام ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی غلام ہوں، مرزا صاحب کے بھی غلام ہوں۔ تو میرے جو الہام ہیں یا میرا معمور ہونے کا طریقہ ہے، ظاہر ہے اللہ نے ڈفرینٹ رکھا ہے۔ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معمور فرمایا، اس طرح مرزا غلام صاحب کو اس طرح معمور نہیں فرمایا، اور جس طرح مرزا غلام صاحب کو معمور فرمایا اس طرح آپ علیہ السلام کے اس موعود نشان رحمت اور ذکی غلام کو اس طرح معمور نہیں فرمایا۔ مرزا غلام صاحب کا معموریت کا اپنا رنگ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معموریت کا اپنا رنگ ہے۔ موعود ذکی غلام، موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم یا موعود نشان رحمت جس کی خبر محمدی مریم کو چلہ شعپور میں دی گئی، اس کی معموریت کا اپنا ایک رنگ ہے جو میں آپ لوگوں کے آگے بیان کر رہا ہوں۔ باقی ماننا نہ ماننا آپ کا حق ہے، آزاد ہیں، لیکن انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ بچ جائیں، اپنی آخرت تباہ نہ کریں۔ اللہ کا غیر اور غضب آپ لوگوں پر اس دنیا میں بھی بڑھ سکتا ہے، ورنہ آخرت میں تو اگر انہی عقیدوں کے ساتھ تم گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہاں پر باتیں ہوں گی میدان محشر میں کہ ادھر آؤ بھائی گل کرو۔ تو چلو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ضائع نہ کرے۔ اس کے بعد سامعین کرام، آخر پہ میں جاوید احمد غامدی صاحب کا کچھ چند الفاظ ہیں وہ پڑھنا چاہتا ہوں یہاں پر۔ پہلے تو یاد رکھیں جاوید احمد غامدی صاحب بڑے ایک لبرل عالم ہیں، روشن خیال عالم ہیں، اور جب بھی مرزا غلام صاحب کا انہوں نے اپنی تقریروں میں نام لیا ہے، بڑا ادب سے مرزا غلام صاحب کا نام لیتے ہیں، صوفی کہتے ہیں مرزا غلام صاحب کو۔ کبھی جس طرح عام علماء جو ہیں اسلام کے، پاکستان کے بطور خاص، وہ جو تکذیب کرتے ہیں مرزا غلام صاحب کو، گالیاں نکالتے ہیں، کبھی انہوں نے نہیں گالیاں نکالی مرزا غلام صاحب، بڑے ادب کے ساتھ نام لیا ہے۔ صوفی ان کو بولتے ہیں اور نیک بزرگ بولتے ہیں، لیکن بہرحال اپنے دعویٰ کے حوالے سے مرزا غلام صاحب کے دعویٰ کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو غلطی لگی تھی، نیک بزرگ انسان تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان کی غلطی ہے جاوید احمد غامدی صاحب کی، کیونکہ یہ امت محمدیہ کے ہی وہ بھی فرد ہیں، جیسے کہ عام عقیدہ ہے امت کا کہ ختم نبوت ہو گئی ہے، تو ان کا بھی وہی عقیدہ ہے، جبکہ غلط ہے، عقیدہ ہی غلط ہے۔ پھر ختم الہام وحی یہ بھی ان کا عقیدہ ہے، جبکہ یہ بھی غلط عقیدہ ہے، کیونکہ ہر سچا خواب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مومن کو دکھایا جاتا ہے، دراصل وہ ایک قسم کا الہام اور وحی ہوتا ہے۔ تو لیکن جاوید غامدی صاحب میرے لیے بڑے محترم ہیں، کیونکہ وہ مرزا غلام صاحب کا بڑا ادب کرتے ہیں، میں تو ان کا ادب اس وجہ سے ان کا کرتا ہوں، لیکن یہ ان کی بھی غلط عقیدے ہیں۔ لیکن عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے ان کا عقیدہ وہی ہے جو ہمارا ہے، جو مرزا غلام صاحب نے بتایا کہ عیسیٰ فوت ہو چکا ہے، آسمان پر نہیں گیا، بلکہ مولویوں کے تماشوں کی وجہ سے بعض اوقات پھر وہ کچھ زو معنی سی باتیں کر جاتے ہیں، بھر اس کا یہ ان کا عقیدہ ہے کہ قرآن سے ثابت ہی نہیں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان پر زندہ بجسم سے اٹھایا گیا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال میں ان باتوں کے بعد ان کا ایک چند الفاظ پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو الفاظ ہیں اسکرین پہ بھی آ جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ لوگ پڑھ بھی لینا وہاں پر۔ جناب جاوید احمد غامدی صاحب فرماتے ہیں، اس معاشرے میں ہر چیز گوارا کی جاتی ہے، لیکن علم و تحقیق کا وجود کسی حال میں گوارا نہیں کیا جاتا۔ یہ جاوید احمد غامدی صاحب کے الفاظ ہیں۔ میں عام مسلمانوں کو بھی کہوں گا کہ جناب وہ تھوڑا ہی وہ کوئی اہم بھی تو نہیں نا، مطلب کہ باہر وہ امریکہ میں ہے غالباً، تو تمہاری ظلموں سے تنگ آ کر اس بندے نے بھی ہجرت کی، جیسے کہ میں نے ہجرت کی، اور اس نے بھی ہجرت کی، پہلے غالباً ملیشیا کافی عرصہ رہا، پھر اس کے بعد وہ امریکہ چلا گیا۔ تو یہ عام جو دنیاوی مولوی ہوتے ہیں پاکستان میں مسلمان، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے وہ جاننا پڑا، اس کو ملک چھوڑنا پڑا۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، یہ غامدی صاحب کے الفاظ اس معاشرے میں وہ لکھتے ہیں یا فرماتے ہیں، اس معاشرے میں ہر چیز گوارا کی جاتی ہے، لیکن علم و تحقیق کا وجود کسی حال میں گوارا نہیں کیا جاتا۔ لوگ بے معنی باتوں پر داد دیتے ہیں، خرافات پر تحسین و آفرین کے نعرے بلند کرتے ہیں، جہالت کے گلے میں ہار ڈالتے اور حماقت کی راہ میں آنکھیں بچھاتے ہیں۔ یہ جاوید غامدی صاحب کے الفاظ ہیں۔ میں پھر
قادیانیوں کو بھی کہوں گا، احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں لاہوریوں سب کو کہوں گا کہ یہ الفاظ جاوید احمد غامدی صاحب کے ہیں، میں ان کے پڑھ رہا ہوں، پھر دوبارہ پڑھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جہالت کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں۔ تو آپ بھی سوچیں آپ کن کے گلوں میں ہار ڈالتے پھر رہے ہیں؟ احمدیوں، قادیانیوں، لاہوریوں سب کو میں کہتا ہوں جہالت کے گلے میں، غامدی صاحب فرماتے ہیں جہالت کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں اور حماقت کی راہ میں آنکھیں بچاتے ہیں۔ ہار تم ڈالتے ہو، کن کے گلے میں ڈالتے ہو؟ تو انشاءاللہ سکرین پہ آپ دیکھ لینا کن کے گلوں میں ہار آپ نے ڈالے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گلوں میں ہار ڈالتے ہوئے ان کے اولاد، ان کا بیٹا 2021 میں بیان دیتی ہے اس کی پوتی جس کے گلے میں تم نے ہار ڈالے ہوئے ہیں کہ جی میرا باپ میرے ساتھ زنا کرتا رہا، مرزا لقمان۔ یہ مرزا لقمان کا والد ہے مرزا نصر احمد، جس کے گلے میں تم ہار ڈالتے پھر رہے تھے۔ تو اس کی جو بہو تھی یعنی فائزہ بی بی صاحبہ، مرزا طاہر احمد کی بیٹی، وہ تصدیق کرتی ہے، کہتی ہے میں 10,000 دفعہ میں تصدیق کرتی ہوں کہ میری بیٹی اس حوالے سے جو کہتی ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ جی، میرا پہلا سوال تو یہ تھا کہ جو ندا النصر صاحبہ نے جو اس آڈیو میں بیان کیا ہے اپنے والد محترم کے حوالے سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا والد محترم کس طرح آپ اس آدمی کو شیطان کو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مرزا وہ لقمان، کہتے ہیں اپنے باپ کے متعلق جو کہا ہے اس نے۔ ہاں جی، انہوں نے زیادتی کی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ کیا یہ بات ایز اے مدر آپ اس کی گواہی دیتی ہیں کہ انہوں نے بات صحیح اور سچ کی تھی ندا النصر نے؟ میں 100 بھی نہیں، میں 10,000% اس کی بات کو گواہی دیتی ہوں کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ 10,000%۔ اگر اس سے فیصد زیادہ جانا ہے میں اس طرح گواہی دیتی ہوں جس طرح ابھی مجھے سانس آ رہا ہے نا، اتنا مجھے یقین ہے اس بات پہ، ورنہ میں ندا کا کبھی ساتھ ہی نہ دیتی۔ کہ اس کا باپ مرزا لقمان اس سے زنا کرتا رہا ہے، اور 1-2 دفعہ نہیں کیا، 8 سال کرتا رہا ہے۔ پھر میں پڑھتا ہوں یہ غامدی صاحب کے الفاظ، وہ فرماتے ہیں جہالت کے گلے میں ہار ڈالتے اور حماقت کی راہ میں آنکھیں بچھاتے ہیں۔ اور تحقیقی کارنامے کے لیے بالخصوص اگر وہ دین سے متعلق ہو تو ان کے پاس اینٹ پتھر کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تحقیقی کام ہے، یہ علمی کام ہے، بلکہ تحقیق بھی ایسی کہہ لیں کہ تحقیق خدا تعالیٰ کے برگزیدہ جو مرسل ہوتے ہیں وہ بھی تحقیق جب کرتے ہیں ان میں روح القدس شامل ہوتا ہے ان کی تحقیق میں، تو وہ جدھر چلاتا ہے اللہ ان کو چلتے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک لحاظ سے تحقیقی کام بھی ہے اور علمی کام بھی ہے، اور ایک لحاظ سے اللہ کا فضل ہے جو اس عرض کے شامل حال ہوا۔ یہی وہ فتح اور ظفر کی کلید ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ چلہ و شارپور میں جو الہامی پیشگوئی محمدی مریم کو نصیب ہوئی تھی، جس میں اللہ فرماتا ہے فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ یہ وہ موعود فتح اور ظفر کی کلید ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میری زندگی میں یا جو بھی اللہ کا ارادہ ہوا، جو جس ہم وہ چاہے گا وہ کرے گا، تو فتح اور ظفر کی کلید یہی ہے۔ تو یہ تو جناب غامدی صاحب کے الفاظ تھے۔ میں سامعین سے کہتا ہوں کہ یہ جو آج کا جو میرا خطبہ جمعہ تھا اس کے حوالے سے میں نے شروع میں نہیں بتایا، غالباً میں بھول گیا تھا، میں یہاں پر عرض کر دیتا ہوں کہ مرزا طاہر احمد تو کہتا ہے نا اپنے ویڈیو کلپ میں صرف ایک نبی کی آنسوں نے بشارت دی، سب جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے ابھی بتایا آنسوں کی حدیثیں بتائی ہیں کہ آنسوں نے اپنے بعد عمومی مجددین مرزا غلام صمد کے مطابق وہ امتی نبی ہیں۔ ہر عمومی مجدد جو ہر صدی ہجری پر اللہ نے مبعوث فرمایا، مرزا غلام احمد صاحب کا فتویٰ جو ہے تجلیات الہیہ میں اس کے مطابق وہ امتی نبی ہے۔ لیکن 2 موعود وجود ہیں عاصم کے بقول، اور وہ حدیث جو ہے ان کی اپنی کتابوں میں رہی ہے، یہ 1967 کے ایڈیشن میں یہ تھی ان کی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہوں نے نکال دی ہے، کیونکہ انہوں نے فراڈ جو کرنے تھے کہ ایسی بھاشاں گے کڈو اس حدیث میں۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ عاصم نے بعد 2 وجودوں کی، وہ دونوں وجود موعود ہیں، بشارت دی ہے، کہا ہے درمیان میں امام مہدی ہوں گے اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ تو یہ دونوں وجود عموم تو پھر مطلب کہ ہیں تو ساری مجددی امتی نبی، لیکن یہ دونوں موعود وجود تو جس کو پوری امت محمدیہ بھی مانتی ہے، عیسیٰ ابن مریم کو نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ عاصم نے فرمایا،
وہ نبی کیوں نہیں ہوں گے؟ تو یہ نبی اللہ عیسیٰ ابن مریم جو مرزا غلام سے اس کے مصداق نہیں تھے. میں چیلنج دیتا ہوں قادیانی مولویوں کو، لاہوریوں کو بھی، ہر احمدی بہن بھائی اور بزرگ کو، آئیں میرے ساتھ کر لیں، مناظرہ کر لیں، مبالغہ کر لیں. وہ نہیں تھے اس کے مصداق. اس کا مصداق تو وہ چلا شور پر ملنے والا انہیں موت نشانی رحمت ہے. تو دعویٰ انہوں نے کیا مسیح موت کا، ساری زندگی مسیح موت ہی وہ لگے رہے ہیں. بال وہ انسان تھے، ان سے اجتہادی غلطی ہوئی جس کے نتیجے میں اس طرح ایک گند پڑا ہوا ہے اس وقت ان کی ماننے والوں کے اندر. تو دوسرا یہ ہے کہ وہ مہدی تھے، وہ امام مہدی. تو امام ابھی میں نے سورۃ انبیاء آیت نمبر 74 پڑھ دی ہے. ساری امت ان کو امام مہدی کہتی ہے، امام نبی ہوتا ہے. تو میں مرزا طاہر کا یہ جو انہوں نے سب دھوکہ دہی کی ہے اس کلپ میں کہ نہیں ایک نبی کیسے ہو گیا بھائی؟ ایک تو امام مہدی تمہارا دادا ہے، آپ مانتے ہو امام مہدی، امام مانتے ہو نا، پھر وہ نبی تھا. پھر ایک عیسیٰ ابن مریم ہے جس کے مصداق مرزا غلام صاحب نہیں تھے وہ موت عیسیٰ ابن مریم کے. اس کا مصداق وہ ان کا ذکی غلام ہے، ان کا وہ اور نشان رحمت ہے. وہ عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی انہیں بشارت ہی کی تھی. وہ بھی نبی اللہ ہے، امتی نبی اللہ ہے. آسم نے اس کے متعلق 4 دفعہ فرما دیا نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ. تو سامنے کرام آپ خود فیصلہ کریں کہ مرزا طاہر نے کتنا جھوٹ بولا ہے اس کلپ میں اور گمراہ کیا. حالانکہ وہ خاتون بیچاری وہ بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ نبی آ سکتے ہیں، کیونکہ مرزا غلام صاحب کی تعلیم ہی یہ ہے. لیکن اس خاتون کے اسٹیٹمنٹ کو بار بار وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ نہیں ایک ہی نبی کی. مقصد تے بھی اڈا لوچ جو اسی تو لگایا یہ نہیں اسی رکھنا. اور اگر کوئی آ گیا اتوں تو ساڈا لوچتا سارے پیسے ڈیل سب ختم ہو جائیں گے. یہ لوگ ہاتھ چومتے پھر رہے ہیں، ہمارے نمبرداری ہیں سر، یہ سب ختم ہو جائے گا. تو مرزا طاہر صاحب کی اور جا چکا ہے اس دنیا سے. آج کل وہ لوگوں کی خوابوں میں میرے گھر میں دار و صدر غربی حلقہ لطیف میرے گھر کے آگے آ کر لوگوں کی خوابوں میں آگے کہتا ہے. لوگ جب پوچھتے ہیں کہ اس پیش گوئی جو مسلم موت کی اس کی مصداق تمہارے باپ تھے یا یہ شخص ہے، میں بھی کھڑا ہوتا ہوں. تو وہ سو کہتا ہے کہ بڑی مایوسی کے ساتھ یہی تمہیں بتانے آیا ہوں لوگوں کو کہ میرے والد نے یہ شخص سچ ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ہدایت بخشے اگر آپ ہدایت کے قابل ہیں. ورنہ یہ جو مولوی ہیں قادیانی ہیں، یہ لاہوری، ان کے شر سے، ان کے ظلموں سے لوگوں کو بچائے اور دین اسلام کو بھی بچائے اور احمدیت کو بھی بچائے. اسی پہ میں اپنا خطبہ جمعہ آج کا ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اولم وآخرم وظاہرم وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ
يستجب لكم ولذكر الله أكبر.